أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا جی، ہم یہاں پر تھے کہ ہم نے کچھ اصول سیکھنے تھے جو کہ ہماری کسی بھی طرح کی انشاءاللہ فیملی لائف کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم نے 3 اصول ڈسکس کر لیے تھے، لیکن اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں. ویسے کسی کو یاد ہے کیا کیا پڑھا تھا؟ یا بھول گئے سب؟ گرمی اور بس گرمی. ہاں کوئی بتا رہے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو بدل سکتی ہوں، اپنی ذات کو چینج کر سکتی ہوں. یہ تھا. پھر قدر اللہ پر قائم ہو جائے کہ جو اللہ نے لکھا ہے نا وہ. پھر اصول نمبر 3 تھا کہ اپنا جو بھی کام کرے نا اس کا محور اللہ کی ذات رکھے نا، اللہ اورینٹڈ رکھے. اور اصول نمبر 4 تھا کہ ہر چیز میں اعتدال ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو دوبارہ سے یہیں سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں کہ اپنی سوچ پر ہم نے کام کرنا ہے اور اس پر کام کرنا شروع کیا. اس کے بارے میں کچھ پریکٹس کرنا اسٹارٹ کی. سوچ پر کام سوچتے بہت ہے لیکن جب ہسبینڈ سے لڑائی ہوتی ہے پھر سوچ نہیں کروں. سوچ پر کام سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت سوچنا ہے، یہ تو بڑا غلط ہے، تو اوور تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے، سوچ پر کام سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے ہم اپنے آپ سے ہر وقت کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ان باتوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اس پر کام کرنے کی پریکٹس. یہ میں نے خود بھی جب اس پر کام کرنا شروع کیا اور اس میں اتنی پاور ہے نا. یعنی آپ چھوٹی چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ فرض کریں اپنی بیٹی کو دن کو سلانا ہے نا، اور جب میں اس کے ساتھ خود کہنے لگ جاتی ہوں نا بیٹا مجھے بہت نیند آ رہی ہے، بے شک پریٹینڈ والا بھی کر رہی ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی بور ہو کے سو جاتی ہوں اور وہ بھی سو جاتی ہے. لیکن جب ہم اپنے دماغ کو جگائی رکھتے ہیں، وہ بھی کوئی باتیں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، میں بھی کچھ کرنا چاہ رہی ہوں، ٹھیک ہے 5-10 منٹ ہو گیا. اس کے بعد جب آپ اپنے آپ کو یعنی جو سگنل آپ اپنے آپ کو بول کر یا سوچ کر دے رہے ہوتے ہیں وہ سگنل مائنڈ لے رہا ہوتا ہے. تو یہ کتنا زبردست ہمارے پاس ایک میکینزم ہے نا. اللہ اتنے کام مجھ سے نہیں ہونے آج، یہ سارے کام پھر نہیں پورا ہی نہیں ہونا، تو وہ میرے سارے دن ہوتے ہی نہیں. آج میں تھک گئی ہوں، میں 2-3 دفعہ آرام کرتی ہوں تھک گئی، لیکن میں نے 2 دن سے یہ شروع کیا نہیں میں کر دوں گی. ہاں بالکل، اپنے آپ کو پازیٹیو سینٹینسز. وہ نا ایک بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہے تو وہ تھا پتہ نہیں اس کا نام، کچھ فنی بھی ہے وہ تھوڑا سا. تو وہ اس کے بہت بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں جس میں آڈینس ہوتی ہے، تو اس کا 1-2 سینٹینسز ہیں جو وہ ضرور آ کر بولتا ہوتا ہے. ایک وہ کہتا ہے آسان ہے، پتہ نہیں آپ میں سے کوئی پہنچ گیا ہوگا اس تک کہ وہ کون ہے. تو انڈیا پاکستان کی جنگ کے بعد تو نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ وہ انڈین ہے. پہلے سنا کرتے تھے. ہاں بالکل بالکل. تو نہیں وہ نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی نا یہی کہتا ہے، پھر وہاں سے چیزیں اسٹارٹ کرتا ہے کہ مطلب آسان ہے، تو اس کا مراد کیا ہوتی ہے کہ یعنی کچھ ذہن میں نا تھاٹس ہم نے بنائی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے میرے لیے جاگنگ امپاسبل نہیں، میرے لیے یہ بیکنگ امپاسبل، میرے لیے جا کر اس مسئلے پہ اپنی ساس سے بات کرنا اچھے ٹیمپر کے ساتھ امپاسبل فلاں فلاں. تو اس کی جگہ آپ اپنے آپ کو یہ کہنا شروع کریں کہ آسان ہے، پاسبل ہے، آئی کین چینج. جو کل تک نہیں ہوا وہ آج ہو سکتا ہے. تو اس کو نا آزما کر بھی دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. تجوید آسان ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو تجوید کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. گرمی میں ادھر آنا آسان ہے، بچوں کو ساتھ لے کر آنا آسان ہے نا. بالکل ایسے ہے نا. تو بلکہ مشکل کے لفظ کو ہی نکالتے ہیں کیونکہ برین جو ہے نا وہ پکچر میموری ہوتی ہے ہمارے برین کی. جو بولتے ہیں ویسا آنے لگ جاتا ہے نا. پہلے وہ برین سوچے گا مشکل، پھر شاید بڑی مشکلوں سے آپ کو اس پہ کراس لگانا پڑے گا بلکہ آپ کہیں کہ آسان ہے. میں نے خود اس کو جتنا اس پر عمل کرتی ہوں نا، ابھی کل رات کو پھر بڑا ڈریگ کر کے بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے بیٹا لے گیا، اور پہلے یہی ہو رہا تھا کہ بالکل اس سے پہلے ایڑیوں میں بھی اتنا درد ہو رہا تھا کہ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی. لیکن جب میں نے کہا کہ نہیں اب اچھا ہوگا کھیلوں گی، اور واقعی کھیلا گیا، اور اس کھیلنے کی وجہ سے شاید وہ جو جسم میں وہ جو کھچاؤ سا تھا وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. تو آپ کر سکتے ہیں جتنا بھی ہم کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا پہلا اصول تھا. اس میں یہ نہیں تھا کہ ہم نے اوور تھنکنگ کرنی ہے، اس میں کیا ہے کہ اپنے آپ سے اپنے آپ کو پازیٹیو افرمیشنز دینی ہے جتنا آپ دے سکتے ہیں نا. اور کچھ لمحے ہوتے ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہیں. صبح کے لمحات، رات کو سونے سے پہلے کے لمحات، ان پہ جو آپ اپنے آپ سے باتیں کر کے سوتے ہیں. اور دیکھیں ہم کیا ہوتا ہے صبح کے وقت عمومی طور پر ہاؤس وائفز ہیں، چاہے ہم ورکنگ لیڈیز ہیں، چاہے کسی لیے بھی، وہ بھاگ دوڑ والی ایسی ہماری زندگی ہوتی ہے کہ اس وقت تو سوچنا تو کیا، بلکہ وہ بس لگ رہا ہوتا ہے کہ اس پہ بچے پہ غصہ آ رہا ہے، بچوں کے والد پہ بھی غصہ آ رہا ہے، ہر ایک پہ غصہ آ رہا ہے، اور بس آپ گزر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سب چیزیں مس مینج ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں، شاید اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں.
تو اس کی جگہ نا آپ کو تھوڑا سا ٹائم کی ضرورت ہے کہ صبح کے وقت میں اپنے آپ سے زبردست ماشاء اللہ واہ ماشاء اللہ ہاں یہ تو بہترین ہے، اگر آپ یہ کر لیں تو پھر تو ماشاء اللہ. اسی لیے شاید میرا حال ہے مجھے رزلٹ میں بھی کچھ اسٹوڈنٹس کے نام پتہ چل رہے ہیں، بڑے ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. خیر اصل رزلٹ تو وہ یہ جو اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے نا، یہ تو دنیا کے مارکس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اس کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ صرف پڑھ لینے سے فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ ہم اس کو ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور پریکٹس کریں گے. اور دیکھیں بہت دفعہ ناکامی بھی ہوگی، پھر آپ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا کہ بس آپ یہاں سے گئے ہیں اور آپ نے ایک اصول پڑھ لیا اور اس کے بعد تو آپ سے بس کبھی کوئی نیگیٹو تھاٹ آئے گی نہیں، آئے گی بھی لیکن آپ بار بار کوشش کریں گے. اور دوسرا ہم نے یہی سیکھ لیا تھا کہ ہم نے قدر اللہ پر قانے ہونا ہے، کیونکہ دیکھیں ہمیشہ دنیا میں کچھ کنٹرولبل فیکٹرز ہوں گے اور کچھ ان کنٹرولبل فیکٹرز ہوں گے. اب وہ آپ کا نصیب ہے، وہ جو ان کنٹرولبل فیکٹرز ہیں نا وہ کسی بھی مشکل کی شکل میں آ سکتے ہیں نا. آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کا باقی ان لاز ہیں، آپ کا کوئی اور سیٹ اپ ہے، آپ کی کوئی آزمائش ہے جو اللہ کی طرف سے آ گئی ہے. پھر آپ اس میں، اور پھر آپ دیکھیں کہ خاص کر جو ہم سب خواتین کو ہوتا ہے کہ محبت اور پذیرائی جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اپریسیشن مل رہی ہے نہیں مل رہی، تو یہ سب بھی نصیب ہے. ٹھیک ہے، یہ جو محبت ہے نا یہ بھی اللہ کی بانٹ ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک نصیب ہے. کسی کو کسی رشتے سے زیادہ ملتی ہے، کسی کو کسی رشتے سے کم ملتی ہے. محبت کو آپ یعنی آپ ہو سکتا ہے کہ خود پر کام کریں، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت آپ کو محبوب خلائق بنا دے. جب آپ کی ایکسپیکٹیشنز بالکل ختم ہو جائیں لوگوں سے، لیکن اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ آپ کو ملنا شروع ہو جائے جب آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. لیکن کیا ہے کہ اگر آپ دوسرے راستے پر جائیں گے تو پھر لازمی نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ ویسا ہوگا. تیسرا اصول ہم نے یہ رکھا تھا کہ اپنی زندگیوں کو اللہ سینٹرڈ بنائیں. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بھی جتنا اپنی نیت پر ہم کام کریں گے نا، اور جن جن چیزوں پہ ہمیں اجر نہیں مل رہا ان پر رک کر ذرا خوش ہوں گے اور اپنے آپ کو سنبھالیں گے کہ کوئی بات نہیں، اگر اجر نہیں مل رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اپنی نیت کو اللہ سینٹرڈ کریں گے نا تو آپ کے کاموں میں جو ہم نے چوتھا اصول ہے نا، اعتدال خود بخود ہو جائے گا. کیونکہ بعض اوقات اعتدال کیوں نہیں ہوتا؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یا اپنے آپ کو منوانے کے لیے خوش اعتدال نہیں ہوتا، یا پھر یہ کہ بالکل ہی لوگوں سے لا تعلق ہو جانے کے لیے اعتدال نہیں ہوتا. لیکن جب آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو وہ اعتدال خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا. رشتوں میں بھی، آپ کے کام میں بھی، آپ کے لوگوں کو راضی کرنے میں بھی، آپ کے معاملات میں بھی. ٹھیک ہے، تو یہ 4 ہم نے ابھی تک اصول پڑھے تھے. 5واں اصول یہ تھا کہ معاملے کو ایک تیسرے فرد کے طور پر دیکھیں، کھیل کو کھیل کے میدان سے باہر نکل کر تماشائی کے طور پر دیکھیں. یہ میں نے کہا تھا کہ بہت اہم ہے کہ بعض اوقات جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی پوزیشن پہ بڑی سختی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس سختی کے ساتھ ہمارے ایموشنز بھی بہت انوالو ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم دوسرے کو دیکھنے کے نا بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہوتے. فرض کریں اب کوئی بھی معاملہ ہے نا، گھر میں چھوٹے چھوٹے معاملات ہر وقت ہی ہوتے رہتے ہیں. اور پچھلی دفعہ جب ہم یہ کورس پڑھ رہے تھے تو ایک پوسٹ بڑی وائرل ہوئی تھی کہ وہ ایک خاندان میں طلاق ہو گئی کوئی 2 انڈوں کی وجہ سے. تو وہ بعض اوقات آپ گھروں میں معاملات دیکھیں، اور یہ 90% ایسا ہی ہے کہ جب کشیدگی بہت لیول تک بھی آ چکی ہوتی ہے تو ان سے اگر آپ پوچھیں تو پن پوائنٹ کر کے کوئی ایک بڑی وجہ نہیں بتا پاتے، لیکن بہت سی چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہر وقت نوک جھونک ہوتی ہے اور پھر معاملات بہت ہی بگڑ چکے ہوتے ہیں. تو اس میں ہوتا اس معاملے میں اگر ہم اپنے آپ کو دوسرے فریق پہ رکھیں گے، اگر وہ والا میرے ساتھ ہوتا تو بھی آسان ہو جاتا ہے. بالکل دوسرے کی جگہ پر رکھیں اور پھر باہر نکل کر بھی دیکھیں. یعنی آپ دوسرے کی جگہ پر آپ رکھیں گے ہی تب نا، کیونکہ ابھی تو آپ دیکھیں کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن جس وقت جس لمحے میں جس پر غصہ آ رہا ہوتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس وقت اس کے لیول پر تو بہت ہی آپ احسان کے درجے پہ ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں. تو سب سے پہلا تو کام کیا کریں کہ بالکل اس میں سے باہر آ جائیں اور سینیریو کو دیکھیں کہ اگر یہ سینیریو ہوتا اور اس کی جگہ میری جگہ کوئی اور ہوتا اور میرے ہسبینڈ کی جگہ فرض کریں کوئی اور ہوتا، اور یہ ہم کوئی ڈرامہ ہی دیکھ رہے ہوتے اور اس ڈرامے میں یہ 2 کردار ہوتے اور ان 2 کرداروں میں یہ معاملہ ہوا ہوتا، تو دیکھیں کیا میں ویسا ہی ریئیکٹ کر رہی ہوں یا اس کا اگلے کا جواب ویسا ہی آ رہا ہے کہ جیسا شاید اس پوزیشن میں آتا. تو یہ ہوتا بڑا مشکل ہے. لیکن اس کے لیے بیٹھ کر آرام سے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے سوچنا، جیسے ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ دوسرے کے شوز میں اپنے پاؤں رکھ کر سوچنا کہ ہاں وہ اس لیے ایسا بیہیو کر رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے یہ تھنکنگ ہے. لیکن اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے جب آپ یہ تھیراپی کر لیتے ہیں نا، تو کم از کم آپ کا غصہ جو ہے وہی بات ہے وہ بھی اعتدال تک آ جاتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں کتنی ایموشنز کے ساتھ معاملہ کر رہی ہوں اور کتنی کہاں میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ دوسرے کے لیے بھی تھوڑی سی ایمپیتھی ڈیولپ ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر آپ دیکھیں نا کہ کردار ایک سے ہیں.
ہے نا. آپ ہم اب یہاں پر ہم بالکل الگ فیملی سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں تو آپ کے چہروں پہ جو ایک وہ ساتھ ساتھ اسمائل اور ایک وہ تاثرات گزر رہے ہوتے ہیں نا, اس سے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ سب ایک ہی جیسی سچویشن سے نکل کر آئے ہوئے ہوتے ہیں, یا انہوں نے اس کو فیس کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کردار ہیں صرف یہ جو ہم نے نام رکھ دی ہے نا, مل کر رہنے میں بھی, اکیلے رہنے میں بھی. اور بعض اوقات وہی کردار جس پوزیشن میں کھڑے ہوتے ہیں اس پوزیشن کی وجہ سے وہ بہت سے مسائل کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ مسئلہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہے نا. کچھ ہیں, آپ دیکھیں وہ 80-20 کا معاملہ ہوتا ہے نا, کچھ واقعتاً بہت ایول کیریکٹرز بھی ہوتے ہیں, ہماری آزمائش کے لیے ہوتے ہیں, یا ہمیں بہت اونچا کرنے کے لیے ہوتے ہیں دین اور دنیا میں, وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. لیکن زیادہ تر لوگ نا, ہر کوئی اتنا برا نہیں ہوتا. زیادہ تر لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص کردار میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جو ہم اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے ہم ذرا جذباتی زیادہ ہوتے ہیں, اور ہمیں صرف اپنے حقوق کی فکر ہوتی ہے یا اپنے جذبات کی فکر ہوتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اب جب آپ کی زندگی میں معاملات آئیں تو آپ ایک فریق, اندر کے فریق کے طور پر کھیل کو تماشائی کے طور پر دیکھنے کی کوشش کریں. پھر جب تماشائی کے طور پر دیکھیں, پھر آپ آہستہ آہستہ آپ کا ویژن اتنا بھی بڑا ہوگا کہ آپ دوسرے کے شوز میں بھی اپنے آپ کو رکھ کر دیکھنے کی کوشش کریں گے. تبھی میں اس کے نتیجے میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ جب آپ اس طرح سے سوچیں گے نا, تو دیکھیں کم از کم وہ جو آپ کے اندر کی دل کی صفائی ہے نا, وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ جو آپ نے مختلف نام اور بہت نفرتیں اپنے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہیں نا, وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کے نتیجے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ میں اپنے اراؤنڈ نا لوگوں کو پھر نام دے دیتی ہوں کہ یہ فرض کریں کم ظرفی کا مریض ہے, ٹھیک ہے, کوئی کم ظرف ہوتا ہے, اس کی کم ظرفی کے پیچھے اس کی پوری ایک ہسٹری ہے, اس کے اتنے سال ہیں, اس کی برین کی کتنی وائرنگ ہوئی ہوئی ہے, اس کے ساتھ لوگوں نے کیسے برتا ہوگا, یا اس نے زندگی کو کیسے دیکھا. کوئی کنجوسی کا مریض ہوتا ہے, کوئی غصے کا مریض ہوتا ہے, کوئی کسی اور معاملے کا مریض ہوتا ہے, لیکن اس میں بہت سی خوبیاں بھی ہوتی ہیں. اور کوئی ہے جو واقعی آپ کے لیے کوئی بہت بڑا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, لیکن کم از کم یہ کہ پھر وہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, یا اس نے ایسا کیوں کیا, وہ ہے ہی ایسا, ایسا کیوں کرتا ہے. وہ والی جو آگ ہے نا, جو آپ کے اندر سے آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں, وہ پھر وائپ آؤٹ ہو جاتی ہیں. پھر وہ والا لیول بھی آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ تو آپ کہتی تھے آپ نیوٹرل پرسپیکٹو سے دیکھیں گے, آپ اس کی غلطی ہے. اگر نیوٹرل پرسپیکٹو سے دیکھنے کے بعد پتہ چلے کہ ہماری غلطی دوسری ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے. ابھی آگے بھی اگلا جو رول ہے نا, وہ بالکل اسی حوالے سے, یعنی آپ نے نیوٹرل پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں. ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوگا نا کہ آپ بھی مطلب غلط ہیں, ٹھیک ہے. ویسے یہ ہے کہ ریالٹی میں ہوتا ہے کہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا, تھوڑی بہت ہماری, ہاں کچھ چیزوں میں تھوڑی بہت ہماری غلطی ہوتی ہے. لیکن آپ نے نیوٹرل پرسپیکٹو سے بھی دیکھ لیا, آپ نے ہر معاملے سے بھی دیکھ لیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ چوز یور بیٹلز ہے, کہ یعنی اب آپ دیکھیں کہ فرض کریں آپ کو سمجھ آ گیا کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں ایک فرد ہے, آپ کچھ بھی کر لیں, وہ واقعتاً آپ کے لیے, میں نے کہا نا آزمائشیں تو ہوں گی نا. ابو جہل بھی تھا, ابو لہب بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور ظاہر ہے کہ وہ بڑے سخت ٹیسٹ تھے. فرعون بھی تھا حضرت آسیہ کے ساتھ, بڑا سخت ٹیسٹ تھا. تو آزمائشیں اللہ تعالیٰ, اللہ رب العزت ہمیں دیتا ہے. اب آج کی دنیا میں آج کے کریکٹر کو دیکھ لیں تو کچھ ٹاکسک کریکٹرز ہوں گے جو بہرحال ٹاکسک ہی ہوں گے, ٹھیک ہے. آپ جتنی بھی ان کی ٹاکسسٹی کو وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں, اپنے لیے شیلڈز بنانے کی کوشش کریں, لیکن وہ جان بوجھ کے ہوں گے ٹاکسک. اسی طرح نارسسٹ ہوتے ہیں آج کل, جو کہ اپنے ماسک انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کا کام ہی آپ کو تکلیف دینا ہوتا ہے. تو پھر یہ کہ آپ نے نا چوز یور بیٹلز ہے, مطلب پھر یہ نہیں کہ ہر بات پر آپ نے لڑنا ہے. پھر آپ نے کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کون سی باتیں ہیں جن کو میں لیٹ گو کر سکتی ہوں, لیکن کون سی باتیں ہیں جہاں میں پھر بیٹھ کر اس کو کنفرنٹ کروں گی, جتنا مجھے اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے, اور جو ان کے کرائٹیریاز ہیں اس کے مطابق میں اس کو کنفرنٹ کروں گی, ٹھیک ہے. تو یہ پھر ہمارا اگلا اصول آ رہا ہے کہ اسی لیے وہ ہم نے نیچرل فلو کے تحت یہ سارے اصول رکھے تھے کہ کبھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے, کبھی دوسرا معاملہ ہو سکتا ہے. تو جب دوسرا معاملہ ہے تو پھر کیا ہے کہ کبھی آپ شکر کریں گی, یعنی جب آپ بالکل تماشائی کے طور پر دیکھیں گی, آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ٹھیک ہے یہاں پر میں, بہت سی جگہیں تو ایسی ہوں گی جہاں پہ آپ کو اپنی غلطیاں نظر آئیں گی, اور پھر اس کے بعد آپ اپنی غلطیوں پہ کام کریں گے, چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. بہت سے معاملات ہوں گے جو گرے ایریاز ہوں گے, آپ کو لگے گا کچھ ان کی بھی غلطی تھی, کچھ میری بھی غلطی ہے, لیکن چلو میں پہلے اپنی غلطی پہ کام کرتی ہوں, آہستہ آہستہ وہ بھی بہتری کی طرف آ جائیں گے. اور کچھ ایسی جگہ ہوں گی جہاں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ غلط تو ہے اگلا, لیکن میں درگزر کر سکتی ہوں, کوئی بات نہیں, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. فرض کریں کہ کھانے کے ٹیبل پہ میرے کھانے کا مذاق اڑا تھا, یا فرض کریں کہ میرے بارے میں کسی نے کوئی غیبت کی تھی, یا فرض کریں کہ مجھے کسی, تو ٹھیک ہے ان کا اوپینین ہے, ان کا اوپینین ہے. جہاں تک آپ کی زندگی متاثر نہیں ہو رہی نا, تو ٹھیک ہے, آپ لیٹ گو کر رہے ہیں, آپ کے اندر اتنا ظرف ہے, آپ معاف کر رہی ہیں, آپ شکر کر رہی ہیں, آپ درگزر کر رہی ہیں. ہر بات پر جھگڑا نہیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ہر بات پر وہی بات ہے کہ 2 انڈے کہاں گئے, اور اس پر بھی اگر آپ کے اندر اتنا بھی, آپ خود پھر اس کا مطلب کہ کم ظرفی کی, میں جب سب سے پہلے کہا تھا نا نو یور سیلف, پھر پہلے اپنے بھی مرض دیکھ لیں کہ آپ کے اپنے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں. تو اگر آپ کی ہر بات پر ہی آپ جھگڑنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک محاذ ہے, تو پھر مسئلہ آپ کے اندر ہے نا. لیکن یہ کہ اگر کوئی واقعتاً بڑے مسائل ہیں نا,
پھر اس میں آپ نے بیٹھنا ہے، پھر بیٹھ کر آپ نے بات کرنی ہے، اور بات کرنے کا پھر آپ نے طریقہ بھی دیکھنا ہے. اور بات کرنے کے وقت یعنی اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نا اپنے آپ سے پہلے کوئی بات ہے کہ پورا پلان بنائیں، اور ایموشنل اور انٹلیکچوئل جو بینگ ہے نا، آپ ان دونوں کے امتزاج کے ساتھ جائیں. یعنی جب آپ بالکل ہیٹ آف دا مومنٹ میں آپ معاملہ کرتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ صرف ایموشنل برین کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ایموشنل برین ہمیں کہتا ہے فائٹ یا فلائٹ. ٹھیک ہے، یہ دو باتیں کہتا ہے کہ یا تو لڑو یا بھاگ جاؤ، ہے نا. ایسا ہی ہمیں بھی لگ رہا ہوتا ہے نا، دل کرتا ہے یا تو سوٹ کیس باندھ لیں اور چلے جائیں، یا آج بس کسی کا تو زیادہ آپ پٹھان ہے تو آپ کہیں گے کسی کا تو آج بس آج معاملہ جو ہے نا تمام ہی کر دیں. دوسری بات ہے کہ ہم غصے میں ہوتے ہیں، آپ اس بندے کے لیول کو سوٹ ڈاؤن کر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس نے مجھے ہرٹ کیا، میں اس سے زیادہ چکنے اس سے زیادہ بالکل چپنے والی، اور بالکل آپ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کا بھی مانی نہیں ہوتا نا. ٹانگیں توڑ دوں گی، بچوں کو غصے میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، سر پھاڑ دوں گی، پتہ نہیں کیا کر دوں گی. ٹھیک ہے، میرا دماغ نہ کھاؤ، اور پتہ نہیں کیا کیا جملے ہوتے ہیں ہم سب کے. تو اس وقت وہ ہمارا مطلب نہیں ہوتا، لیکن ہم وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا. تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے اور مجھے اس کی بات کرنی ہوگی. پھر بات کا انداز، پھر اس کے بعد یہ کہ آپ نے اچھے مطلب انٹیلیجنٹ معاملات وہ ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو نا پہلے سے یہ بھی سوچنا ہے کہ آگے سے یہ بھی جواب آ سکتا ہے، آگے سے یہ بھی جواب آ سکتا ہے، اس جواب کے نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ مینٹلی پریپیئر ہو کر جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ پھر جب معاملہ وہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں جا کر آپ بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا، ویسے تو ہم کمیونیکیشن پہ پورا ایک لیکچر کریں گے انشاءاللہ. تو اس وقت کم از کم پھر یہ کہ اگر کوئی دوسرا آپ کو اشتعال دلا بھی رہا ہوتا ہے تو آپ اشتعال میں نہیں آتے، کیونکہ آپ پہلے سے اس بات پر سوچ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب میں یہ بات کہوں گی تو یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوگی. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ آگے جذبات جو ہے وہ ان کے بھی مشتعل ہوں گے، اور آگے سے بھی مجھے کچھ باتیں سننے کو ملیں گی. ہو سکتا ہے میری ذات پر بھی کچھ باتیں آئیں گی، کچھ اور معاملات، کچھ سینسٹیو پوائنٹ آئیں گے. لیکن اگر آپ ایک اسموتھ ایک اس سمندر کی طرح، ایک خاموش سمندر کی طرح اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات کو واضح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو کچھ حد تک یہ کہ معاملات حل ہو جاتے ہیں. لیکن ہم اس کو بھی پڑھیں گے کہ کچھ لوگ بہرحال نارسسسٹ ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ آپ نے اپنی پروٹیکشن کی شیلڈ بنانی ہوتی ہے ان کے ساتھ نا. بعض اوقات ایموشنل پروٹیکشن کی ایک شیلڈ آپ نے بنانی ہوتی ہے کہ جس میں وہ جو آپ کو اٹیکس پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو پہنچے ہی نہ. ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ باہر فرض کریں، اب یہ تو آپ کی وہی بات ہے کہ چوز یور بیٹلز. یہ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو بھی معاملات ہیں اس میں وہ فرض کریں کوئی ایک ایسی کریکٹر ہے جو بہرحال نارسسسٹ ہے. ٹھیک ہے، نارسسسٹ کو آپ لوگ نا ذرا سرچ کرنا کہ کون ہوتے ہیں. اور وہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی بھی خیر کا عنصر آپ کو نظر نہیں آتا، اور وہ آپ کو ایکسپلائٹ کرتا ہی کرتا ہے لازمی. اور آپ کرتا یا کرتی وہ کوئی بھی کردار ہو سکتا ہے. آپ کسی بھی طرح ان کے سامنے خیر کو لے کے جائیں، وہ آپ کو بالکل، آپ فرعون کے کریکٹر کو دیکھ لیں، یا آپ کو جو ایسے ٹائرنٹ قسم کے کریکٹرز نظر آئیں گے نا، جو دیکھیں آئیں گے وہ کیا کہیں گے، میں تو تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں، اور میں تو حکمران ہوں، اور میں تو رب اعلیٰ ہوں. لیکن چاہتے کیا ہے کہ آپ کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ایموشنز کو بھی کنٹرول کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ باقاعدہ آپ کو ٹریگر پوائنٹس دیتے ہیں کہ جس میں آپ ایموشنلی ڈیمیج ہوتے ہیں اور آپ انہیں پہ ڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں. پھر ایسے لوگوں سے یہ ہے کہ جس حد تک ہے اس میں پھر آپ یا تو یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی بالکل جان چھوٹ سکتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ فیصلہ کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، آپ نے رہنا بھی ادھر ہی ہے اور آپ نے ان کو فیس بھی کرنا ہے، تو پھر آپ اپنی ایموشنل شیلڈز بناتے ہیں. جہاں آپ کو فزیکل شیلڈز بنانے کی ضرورت ہے وہاں آپ فزیکل شیلڈز بناتے ہیں. جہاں آپ کو ایموشنل، جہاں آپ نے اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی ہوتی ہے وہاں آپ اپنی باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں کہ دوسرے کو پتا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ یہاں تک اسٹریچ کرے گی، اس سے آگے یہ اسٹریچ نہیں کرے گی. تو یہ وہ والے معاملات ہیں کہ پھر آپ اپنی بیٹل کو چوز کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر آپ جھگڑتے ہیں. اچھا، جب آپ نا ہر چھوٹی چھوٹی بات کو اپنی باؤنڈری بنا لیں گے نا تو ویسے بھی آپ بے وقت ہو جائیں گے. لیکن کچھ بڑی باؤنڈریز آپ کی ہوں گی نا تو پتا ہوگا کہ ہاں یہ اس لیول تک ہے، اس کے بعد ہم ان کو آگے سے وہ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ اتنا لیٹ گو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگلے بندے جس کا ہاں فائدہ اٹھانے نہ کریں نا، بالکل. آپ آپ کو بار بار ٹانگتے ہیں. ہاں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں لیٹ گو سے مراد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے ہاں، اور پھر دوسرا اس کے بھی طریقے ہیں نا. فرض کریں کوئی آپ کے مزاج کے خلاف یا آپ کو بلی کر رہا ہے یا آپ کو باتیں سنا رہا ہے یا آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، اب آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، آپ تھوڑا سا چہرہ اپنا اسٹریٹ کر سکتی ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہیں دین سکھا رہا کہ اگر ایک گال پہ آپ کو تھپڑ مارا ہے تو آپ دوسرا گال بھی سامنے رکھ دیں. آپ کو یہ نہیں سکھا رہا. اتنے ٹاکسک ہوتے ہیں وہ دیکھتی ہے جس کو یہ بات بری تھی اور بار بار کرنا شروع کر دیتی ہاں ہے. تو وہ پھر آپ کی ایموشنل شیلڈ آپ کی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 کان کس لیے دیے؟ ایک کان سے سنو. ٹھیک ہے، تو یہ شیلڈ ہمارے پاس ہونی چاہیے. جی ہاں، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو نا ان کو بھی سکھایا جا رہا ہوتا ہے نا کہ اکثر بچوں میں بھی ہوتا ہے کہ وہ جب گینگ بنا لیتے ہیں نا کسی ایک کو پھر بلی کرتے ہیں. بڑے جو کزنز ہیں یا بھائی ہیں تو ان کو پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹا آپ دا مومنٹ آپ اسٹارٹ کرو کہ آپ کو کچھ فیل ہی نہیں ہو رہا، وہ فرض کرو کوئی فنی نیم رکھ دیتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں،
اور وہ جہاں سے گزرتا ہے اس کو پھر وہی آواز دیتے ہیں, وہ جب تک پھر روتا ہے پھر ان کو مزہ آتا ہے. یہ ایک عجیب سا آپ سمجھ لیں ہمارا ایک اینیمل بیہیویئر ہے. ہم کیونکہ امتزاج ہے نا, حیوان اور انسانی امتزاج ہے, ایک طرف اللہ کی صفات بھی ہیں ہمارے اندر اور ایک طرف جو یہ ساری شیطانی صفات بھی ہیں جس کو پھر ہم فیڈ کرتے ہیں وہ ہماری بڑھتی جاتی ہیں. تو یہ جو بلنگ بیہیویئر ہوتا ہے یہ کب ختم ہوتا ہے؟ جب آپ فیل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر وہ اگلا خود کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کچھ اور لے کر آنا پڑے گا, اس سے تو یہ تنگ ہی نہیں ہو رہا. تو وہ پھر شیلڈز آپ کے کنٹرول میں ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے ایموشنز پہ خود کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اگر جہاں جہاں مطلب آپ کو لگ سکتا ہے کہ میں اوائڈ کر سکتی ہوں دین کے دائرے میں رہتے ہوئے, اعتدال کے دائرے میں رہتے ہوئے, ایز لانگ ایز کہ قطع رحمی نہ ہو رہی ہو, تو آپ اوائڈ کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ایسا ٹاکسک اور اتنا کوئی مشکل ریلیشن شپ ہے اور آپ پھر 24/7 بھی اس کے ساتھ لازمی بیٹھیں. ٹھیک ہے, آپ ایز لانگ ایز آپ اخلاق اور اس کے دین کے دائرے میں ہیں, آپ کوئی قطع رحمی نہیں کر رہے, جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ لوگ سلام کا معاملہ کرتے ہیں اور آپ نے اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھا ہوا ہے لیکن ان کو پتہ ہے, تو پھر دیکھیں آپ وہی بات ہے, یہ وہ باؤنڈریز ہوتی ہیں نا جو آپ آہستہ آہستہ بنانا شروع کر دیتے ہیں, جس کو خاموشی سے دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اچھا بیہیویئر رکھوں گی تو مجھے کوالٹی ٹائم اس فرد سے ملے گا, میں نہیں رکھوں گی تو پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ وہی بات ہے, وہ جو پہلوان کون والی حدیث ہے کہ پھر آہستہ آہستہ لوگ چھٹنا شروع ہو جائیں گے آپ کے پاس سے. تو خیر ان کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے. باقی یہ کہ وہی بات ہے, ہمارے ٹیسٹ ہیں بہرحال, اور وہی یہ جو ٹیسٹ ہیں آپ وہ والی نا حدیث بھی ذہن میں ضرور رکھا کریں کہ ایک جو خاتون تھی جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے لیے دعا بھی کر سکتا ہوں لیکن اگر تم اس پر صبر کرو گی تو اس کے بدلے جنت ہے. اور اس عورت نے پھر صبر کو چوز کیا اور اس عورت نے کہا بس پھر میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور میری اتنی بری حالت ہو جاتی ہے تو ایسی نہ ہو کہ میں اپنے کپڑے پھاڑ دوں, میں بس صبر کرنے والی بن جاؤں اور میرے جسم سے بس میرے تن سے میرے کپڑے نہ اترا کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کر دی, تو اس کی جنت اس صبر کے راستے سے تھی نا. تو بہرحال یہ بہت مشکل ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن پھر ان کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 6 اصول تھے. اب 7واں اصول کیا ہے؟ جب آپ کو لگے کہ معاملہ بہت ہی ناگزیر ہے تب آپ نے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہی بات کی چوز یور بیٹلز, چھٹے میں ہم نے یہ بات کی تھی. یہ بیسکلی اصول سے زیادہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ہیں کہ ہر بات پر آپ جھگڑا کریں گی تو پھر آپ ہی جھگڑالو ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب اس بندے کا معاملہ ہوا تھا نا, پہلے بھی وہ کسی سے لڑ رہا تھا, پھر جب اگلے دن پھر کسی سے لڑ رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ بھئی مسئلہ تو اس بندے کے ساتھ ہی ہے, تو ہر ایک کو پکڑ کے ہی لڑتا ہے. تو پھر آپ کے سراؤنڈنگ میں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں نا وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ بہن مسئلہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے, ہر دوسرے دن تمہیں کسی سے مسئلہ ہے. لیکن جب آپ سیریسلی کچھ گنتی کی کچھ باتوں پر آپ واقعی وہ کہیں گی کہ نہیں اب میری بس ہوگی اس بات پر نا, تو پھر آپ کی بات میں وقت بھی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب 7واں اصول یہی ہے کہ جب آپ کو لگے کہ معاملہ بہت ہی ناگزیر ہے تب آپ نے بات کرنی ہے لیکن بات کا ہنر آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہم نے لرن دا آرٹ آف assertive اسپیکنگ, وہ کیا ہوتی ہے وہ ہم سیکھیں گے. یوزنگ بوتھ ایموشنل اینڈ انٹیلیجنٹ برین, گفتگو مختصر اور جامع ہو, اچھی سوچ بچار کے بعد ہو. لرن دا ڈفرنس بٹوین ڈسکشن اینڈ آرگیومنٹ. اچھا یہ بہت اہم ہے. ہم نا جب بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے دل میں کیا خواہش ہوتی ہے کہ ہم نا بس اپنی بات منوا لیں. ٹھیک ہے, یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم اپنی بات دوسرے سے منوا لیں, ہم نے بات صرف پہنچانی ہے. ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بات کم از کم رکھ تو سکیں نا دوسرے کے آگے, ہم بات اپنی پہنچا سکیں. تو یہ بھی ہمارے پاس ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ ہم آرگیو کرنے یا ڈسکشن کرنے ان دونوں کا ڈفرنس جانتے ہو. آرگیو کیا ہوتا ہے؟ بحث برائے بحث, بحث برائے بحث. ٹھیک ہے, اور یہ جو باتیں ہیں نا مطلب یہ ہم اچھے خاصے آپ سمجھ لیں کہ پڑھے لکھے دیندار جن سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے بعض اوقات ان کو بھی نہیں اس بات کا نا, یعنی سیکھنے والی باتیں, ہم سب کو اس پر سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ مزاج بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے نا, ہم خود بھی اپنے کچھ ٹیچرز یا ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم ان سے نا کوئی بات, اور کچھ ہوتے ہیں وہ اتنے عقل مند ٹیچر ہوتے ہیں باتیں اپنی بنواتے ہیں لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے ان سے بات کر کے کہ شاید انہوں نے ہماری اتنی بات سن لی ہے, اسٹوڈنٹس ویسے ہی خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اب آپ لوگوں کی باتیں میں سنوں گی سب کی لیکن اصول تو ہمارے ہی ہوں گے. تو وہ یہ ہے کہ لرن دا ڈفرنس بٹوین ڈسکشن اینڈ آرگومنٹ. تو آپ اوپن ہوں, ڈسکس کریں. بچوں کے ساتھ بھی یہ باتیں بڑا فائدہ مند ہوتی ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ کوئی اصول رکھنے لگے ہیں نا, کچھ باؤنڈریز رکھنے لگے ہیں, تو آپ پہلے اوپن ہوں, ان کے پاس بیٹھیں, ان سے ڈسکس کریں, ان کی پرابلمز, ان کی فیلنگز, ان کے ایموشنز. اس کے بعد جب آپ کو لگے گا اب لوہا گرم ہو گیا تو اب آپ تھوڑے سے کچھ اصولوں پہ ان کو, اور پھر کچھ گیو اینڈ ٹیک بھی ہو سکتا ہے آپ نے بڑی پلاننگ کے ساتھ گئے تھے اور آپ نے کوئی 80% اصول رکھنے تھے اور وہ 20% کو مانے ہیں, تو آپ کہیں ایٹ لیسٹ 20% تو مان کے آپ اس سے اسٹارٹ کر دیں. آپ نے کوئی 5 days کا کورس پلان کیا ہوا تھا اور وہ ویک میں 1 day کے لیے مانے ہیں, تو ٹھیک ہے لیٹس گو فار اٹ. 1 day کے لیے تو وہ مان گئے, جتنا وہ مان گئے اس میں تو وہ اچھے ہوں گے. تو یہ والے اصول جتنے آپ سیکھیں گے نا اس کا فائدہ ہوگا کہ ہم کیسے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں, دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ ہم خواتین جب بات کرتے ہیں ہم بہت جذباتی ہو جاتی ہیں,
رونے لگتی ہیں ایموشنز کے ساتھ, تو شاید ہمارے بچوں کے ساتھ تو پھر وہ چل جاتا ہے ڈرامہ, حالانکہ ہم ان کے نروس کے ساتھ بڑا برا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ پھر بھی چل جاتا ہے. بچے بیچارے بہرحال ہم سے پیار کرتے ہیں, ہمارے رونے کی خاطر بھی, ہمارے ڈراموں کی خاطر بھی ہماری باتیں مان لیتے ہیں. لیکن ہسبینڈس یا سسرالی ریلیشنس ان کے ساتھ, یا کوئی آپ کا پروفیشنل ریلیشن شپ ہے, وہاں یہ باتیں نہیں چلتی کہ آپ بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں اور آپ کے ایموشنس کی وجہ سے کوئی چیزیں دوسرے کو متاثر کر دیں گی, کر بھی دیں گی تو وقتی طور پہ کریں گی. میم یہ جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں اس میں تو یہ تو تب ہونا جب کسی گھر میں نا یہ سینس ہو کہ بات کرنے سے نا مسائل حل ہوتے ہیں. گھر تو مطلب گھروں میں تو ایسے ہوتا ہے کہ یہ سینس ہی نہیں ہوتی کہ بیٹھ کے بات کرنی ہے اور حل کرنا ہے نا. ادھر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر جھگڑا ہو تو ناراضگیاں چلتی ہیں تو چلتی ہیں, تو پھر بندہ جب بارش کا پہلا راضی نہ قطرہ ہو, بنے, بارش کا پہلا قطرہ بنے, کوشش کرتے رہیں. یہ جن گھروں میں بھی یہ مسائل ہے, اور یہ ہسبینڈس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان سے کہتے ہیں نا میں نے آپ سے بات کر رہی ہوں, پہلے ہی ڈر جاتے ہیں. شاید اس کے پیچھے ہماری ہسٹری بھی ہوتی ہے کہ وہ جو بات کرنی ہوتی ہے نا اس کے بعد بہت کچھ ہوتا ہے, یا وہ یہ کہ بڑی ایموشنل بات چیت ہوتی ہے, یا وہ اس کو ایک مسئلے کے طور پر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کو سٹارٹ کریں نا, جتنا کر سکتے ہیں کریں, اس کی کوشش کریں. اور یہ واقعتاً مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنے بھی اصول ہیں نا, یہ صرف میں آپ کو زبانی کلامی نہیں بتا رہی, ان پر کوشش کی گئی ہے. اور ایسا ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ بننے سے فرق پڑتا ہے. شروع میں ہوتا ہے, اچھا پھر آپ مطلب میں ایک ایسی مثال بھی جانتی ہوں کہ وہ خاتون نا پریکٹس کرتی تھی اور اپنی ریکارڈنگ کر کے جاتی تھی, مطلب اپنے آپ کو اسیس کرنے کے لیے. اس کے بعد سنتی تھی کہ جب میں نے بات کی ہے تو میں جذباتی تو نہیں ہوئی, اپنے آپ کو چیک کرتی تھی اور ہوئی ہوں. پھر دوبارہ بہتری کی کوشش کرتی تھی کہ میں اب اس بات کو مزید کیسے بہتر کر سکتی ہوں, مزید کیسے بہتر کر سکتی ہوں, تاکہ میں اچھے طریقے سے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تو ہم بیٹھ رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے بڑا آسان ہے, لیکن جب یہ صحیح ہیٹ آف دا مومنٹ میں ہوتا ہے نا, ہو سکتا ہے آپ نے ابھی بالکل بات کرنا شروع کی ہے, اگلا اس بات کرنے کو ہی وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. بری ہوتی ہے نا, آپ کے اندر آگ لگ جاتی ہے. ہاں, یہ ہمارے اندر آگ نہیں لگنی چاہیے نا, یہ بات ہے بس. میں یہی دیکھ رہی تھی کہ سارے اصول ہم نے سیکھ لیے, جب موقع ہے تو ہمیں سب کچھ بھول جانا, اب نہیں کرنا شروع ہو جائے. ہاں, اس کی کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کوشش کریں گے تو فرق پڑے گا. اللہ تعالیٰ بھی نا پھر مدد کرتا ہے. آپ استخارہ کریں, آپ نفل پڑھ کے جائیں, آپ کبھی یہ معاملے کر کے تو دیکھیں, مطلب جب جھگڑے ہوں. انسان کو بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتی ہے. آپ کسی سے پیار سے بات کرتے ہو, آپ کنڈیشننگ ٹون میں بات کرو, کہ آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, بندہ کیا کرے اپنے یہ سارے اصول فالو کرتے. نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, میں انسانوں کی مثالوں سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت ہی عام سے انسانوں نے ان اصولوں پہ جب عمل کیا ہے, شروع میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن یہ کہ جب انہوں نے کیا ہے تو اس سے فرق پڑتا ہے, بہت زیادہ اس سے فرق پڑتا ہے. کم از کم یہ کہ یعنی جیسے آپ دیکھیں نا, ابھی آپ نے کہا نا کہ جب آگے سے ایسا جواب آتا ہے, اب آپ نے پہلے ہی سوچا ہوا ہو کہ آگے سے ایسا جواب آئے گا, تو میں اس کے جواب میں کیا کہوں گی, تو پھر آپ پہلے سے ٹھنڈے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک دو دفعہ ہو سکتا ہے پھر بھی آپ نے, ہو سکتا ہے بہت سے اپنے ذہن میں باتیں سوچی تھی, لیکن پھر بھی آپ نے کچھ باتیں نہیں سوچی تھی اور وہ باتیں آپ کو سننے کو مل گئی. بہرحال آپ انسان ہیں, ایموشنز پھر بھی آپ کے ٹریگر ہو گئے, لیکن پریکٹس کرنے. اچھا, آپ نے کبھی وہ دیکھے ہیں جو لوگ جیسے کچھ اسپیکرز بھی ہوتے ہیں نا, جب یہ ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اور بڑی ہیٹ والے ٹاپکس ہوتے ہیں, تو اس میں خاص طور پہ مجھے نا, ویسے تو وہ اتنے لائک نہیں کیے جاتے کچھ حلقوں میں, لیکن جو پروفیسر غامدی ہیں, کبھی ان کو آپ نے سنا؟ جی میم. وہ کتنے ٹھنڈے رہتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں, میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ میری بات سنیں, اگر اسی ٹون کے ساتھ وہ بات کرتے رہتے ہیں, اور ایون میں نے دیکھا ہے کہ مطلب بہت ماشاءاللہ جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں, اور وہ حق پر بھی ہوتے ہیں اپنی بات میں, لیکن وہ پھر بھی وہ جذباتی ہو رہے ہوں گے, یا تو یہ دیکھا کریں, سیکھا کریں, جتنی اس پہ کوشش کریں گے وہی بات ہے. اسی لیے میں نے سب سے پہلا اصول یہ بتایا تھا کہ پاسبل ہے, ٹھیک ہے, ہم چینج ہو سکتے ہیں, ہم کام کر سکتے ہیں. اور پھر اگر ہم نے اب پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد بھی ہمیں بھی وہ آگ لگ جاتی ہے, تو پھر تو مزہ نہیں آئے گا نا, ٹھیک ہے. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے اس وقت نا. کوئی اچھا یہ بھی ہے سب سے آسان طریقہ کہ آپ نا کوئی دعا رکھ لیں, کہ جس وقت یہ آرگومنٹس ہو رہے ہوں گے نا, اور جب مجھے لگ رہا ہوگا کہ بعض اوقات یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے, فرض کریں آپ کی آواز ہی اتنی ہلکی ہے اور آپ نے کسی سے بات کرنا شروع کیا اور اگلا اتنا اونچا بول رہا ہے کہ آپ کی آواز آ ہی نہیں رہی دوسرے کو, پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ دعا کرنا شروع کر دیں, خاموش ہو جائیں. کبھی تو دوسرا چپ ہوگا, جب چپ ہوگا تو پھر آپ کہیں گے. اچھا, آج کل تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ چلیں, اگر آپ کو لگتا ہے, ویسے خیر یہ اتنا اچھا طریقہ نہیں ہے, یہ والی مثال میں نہیں دیتی, لیکن یہ کہ آپ آڈیو میں بھی اپنی بات رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یعنی پہنچا سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے. لیکن اگر آپ حق پر ہیں نا, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بے شک یہ بات کوئی سن بھی لے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, تب بھی تو اچھا ہے. دیکھیں, اگر آپ اللہ کانشیس ہو کے بات کر رہی ہیں نا, تو پھر آپ کی بات کوئی سن بھی لے گا تو آپ کو اس بات کا ڈر نہیں ہوگا. لیکن میم ان سب معاملوں میں اگر آپ چاہ رہی ہیں نا کہ معاملہ سلجھے تو سلجھے گا, اور سارے اصول بھی عمل ہو جائیں گے. اگر آپ خود سے نہیں چاہ رہی نا کہ میرا معاملہ سلجھ جائے, تو پھر پہلے سن کے آپ. ہاں, اور پھر دوسرا یہی ہے کہ یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کا معاملہ کہیں نارسس سے تو نہیں ہے. پھر آپ وہی بات ہے کہ دیوار پر یا بھینس کے آگے بین بجانا یا دیوار پر ٹکرے مارنے والا معاملہ کر رہے ہیں. جی,
اچھا ہاں ایک بات میں کہہ دوں, اب ہم نے نا غائبانہ باتیں کرنی ہے, ٹھیک ہے, ایگزیکٹ نام نہیں لینے کہ میری جٹھانی یا ویسے میں ویسے بتا رہی ہوں, ایون ہمیں پتہ بھی چل رہا ہو, ایون ہمیں سمجھ بھی آ جائے, آپ کہیں کہ ایک جاننے والی تھی میری, اس کے ساتھ یہ ہوا, ٹھیک ہے, یا ایک میری جاننے والی ہے وہ ایسی تھی, یا ایک میں میاں بیوی کو جانتی ہوں کہ جن کے ہسبینڈ کا یہ معاملہ تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم ان محفلوں میں بیٹھے ہوئے اور یہ ہم غیبتیں لے کر اٹھیں, کیونکہ کلیکٹیو معاملہ ہو رہا ہے نا, 1 to 1 اور ہوتا ہے. مسئلے تھے تو وہ بات نہیں سن رہے تھے, تو میں نے 2 پیجز سینڈ کر دیے, 2 پیجز سینڈ کر سب دیے. کچھ لکھ کے کہ یہ کہاں کہاں اور صحیح. میں نے سنا شام کو اس میں ہاں ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے وہی نا ایسی. بہت حیران ہوا. آپ نے اے آئی سے انگلش میں تو نہیں کروا دیا؟ اچھا آن لائن میں کوئی سوال تو نہیں تھا آپ لوگوں کی, کچھ ہاں ہوں ہو رہی تھی؟ اچھا ٹھیک ہے صحیح. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اچھا دیکھیں ہاں یہیں سے بات پتہ چلی کہ ہم خواتین کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا, بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے, اگر میسج میں بھی کرنی ہے, میرا اپنا بھی یہی مسئلہ ہے, گفتگو مختصر اور جامع ہو, ٹھیک ہے. میم اب میری میرے ہسبینڈ کی لڑائی ہوتی ہے, صبح ہوتی ہے 15-20 منٹ بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھی بات ہے, ہماری لڑائی بہت بیچ ہوتی ہے لیکن ہاں ہوتی بڑی زبردست کی. ٹھیک ہے صحیح, اچھی بات ہے. لرن دا ڈفرنس, یہ تو محبت ہے نا, یہ تو ہوتا ہے. ہم نہیں میم محبت ہم تانگ بھی گئے تھے, کیا کرنا ہے محنت کر کے رہنے کو. ٹھیک ہے, تو ہم نے ڈسکشن اور آرگومنٹ کا فرق جاننا ہے, اور اپنا کام آپ کا کام آپ کی بات پہنچانا ہے, منوانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یعنی یہ سوچنا کہ بس جس طرح اب میں سوچ رہی ہوں نا اس طرح دوسرا سوچنے لگ جائے, لازمی نہیں ہے, اس کی اپنی ایک گروتھ ہے نا, چاہے وہ آپ کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, خاص طور پر جب وہ ایڈلٹس ہو جائیں, ٹین ایج کو ٹچ کرنے لگ جائیں, اور پھر چاہے وہ آپ کی ساس کا بچہ ہے, چاہے وہ خود آپ کی ساس ہے, ٹھیک ہے, دیورانی ہے, جٹھانی ہے, بہن ہے, والدہ ہے, والد ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کا بات یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے کہ جس طرح دیکھیے انبیاء تھے, وہ اپنی بات پہنچاتے تھے, اور کتنے خوبصورت انداز میں. آج سائنس ہمیں سکھاتی ہے کہ میں کر کے کرو نا, مطلب آئی فیل لائک دس, اور وہ آپ ذرا قرآن کو کبھی پڑھیں تو صحیح, تو کیسے انبیاء کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں, میں تو رب العالمین ہی کو پوجنے والا ہوں یا اس کی عبادت کرنے والا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم لوگ یہ کیا کرتے ہو, فلاں کیا ہے, وہ اپنے اوپر رکھ کر اس بات کو بیان کر رہے ہیں, اور کتنے خوبصورتی کے ساتھ, اور وقت کے ٹائرنٹس کے آگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام دیکھیں نمرود کے سامنے, حضرت موسیٰ کا کلام آپ دیکھیں فرعون کے سامنے. تو پھر ہمیں تو پھر بھی اللہ نے آسان ٹیسٹ دیے ہمیں. تو یہ ہمارا 7واں اصول تھا. 8واں اصول یہ ہے کہ سولوشن اورینٹیڈ اپروچ. اصل میں بات تو ہوئی جب کوشچن آیا تھا تو اس میں ہم نے سب اکٹھی کر دی تھی, اور میں انہی اصول کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ جا رہی ہوں, ٹھیک ہے. یعنی جیسے پہلے چھٹا ہمارا کیا تھا کہ جب آپ نے دیکھا ہے, آپ فریق کو 5واں یہ تھا کہ باہر کھڑے ہو کر آپ اس معاملے کو دیکھیں. پھر اس کے بعد کیا تھا کہ چوز یور بیٹلز, ہر بات پر آپ نے نہیں لڑنا. پھر پچھلے اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے بات کا آرٹ آنا چاہیے. اب کیا ہے کہ آپ کی اپروچ کیسی ہونی چاہیے, جیسے ابھی ایک اسٹوڈنٹ نے کہا بھی تھا کہ سولوشن اورینٹیڈ اپروچ. اگر ہم معاملے کو حل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ آسانی موسٹلی کیسز میں دے دے گا. کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں آپ کو کوئی وہ نہیں ملے گا, خیر کا آنسر نہیں ملے گا. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایسے بھی معاملات مجھ تک آتے ہیں کہ جس میں فرض کریں کہ ایک دوسرا جو فریق ہے وہ آپ کے گزرتے ہوئے ہنسنے سے بھی تنگ ہے, ٹھیک ہے, آپ حسن سلوک کا معاملہ کر رہے ہیں اور آپ اپنی طرف سے بہت اچھے ہو رہے ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ شعار تھا کہ چلتے پھرتے مسکرانا, چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا, اور کوئی آپ سے اس بات پہ لڑنے شروع ہو جائے کہ مسئلہ کیا آپ کا, یہاں سے گزرتی ہیں ہنس رہی ہیں, وہاں سے گزرتی ہیں ہنس رہی ہیں. اب آپ بتائیں, آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ اس پہ بھی لڑائی ہو سکتی ہے. تو یہ ہے کہ اس میں نا پھر آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ واقعی, پھر آپ نے آہستہ آہستہ نا اس فرد کے ساتھ اپنی ایموشنل شیلڈ بنانی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے, آپ پھر اس کو ٹیگ دے سکتے ہیں اپنے ذہن میں کہ یہ تھوڑا ان سوشل ہے, اس کو تھوڑے مسائل ہیں, پتہ نہیں کس طرح سے اس کی اپنی اپ برنگنگ ہوئی بھی ہوگی. تو ایز لانگ ایز اب آپ فرض کریں کہ اگر وہ ہسبینڈ ہی ہے تو تب تو ظاہر ہے کہ پھر آپ نے کچھ نہ کچھ سوچنا ہے, کیونکہ اب ان کے ساتھ تو آپ کی کتنی ایموشنل شیلڈ ہوگی نا, آپ نے انہیں کے ساتھ, آپ ان کا لباس ہیں, تو پھر تو آپ کا گزارا بھی نہیں. آپ کو ان کے ایموشنز کی ضرورت ہے, ان کو آپ کے ایموشنز کی ضرورت ہے. لیکن فرض کریں کوئی سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ رشتہ ہے تو پھر آپ تھوڑا بہت تو پیچھے ہو سکتی ہے نا, ایموشنلی پیچھے ہو سکتی ہے, کوئی بات نہیں. ہر بندہ, ہمارے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے, یہ آپ متھ نکال دیں ذہن سے, آپ کو کیوں یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے سسرال میں سب کے سب آپ کے بیسٹ فرینڈز ہوں. لازمی نہیں ہے کہ سب کے سب آپ کے بیسٹ فرینڈز ہوں گے, ٹھیک ہے. تو کوئی کسی سے نیچرلی آپ کی کیمسٹری میچ ہوگی تو وہ آپ کا اچھا دوست بھی ہو جائے گا, اور کچھ کے ساتھ آپ کی ایک ہیلدی جیسے ایک ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ ہوں گے, اور کچھ سے آپ نے بچ کے رہنا ہوگا, ٹھیک ہے. اچھے اخلاق کے ساتھ آپ نے بچ کے رہنا ہوگا, لیکن آپ نے اپنی صلہ رحمی کرتے رہنی ہوگی, اور اپنے معاملات بالکل ویسے رکھنے ہوں گے جیسے کہ اللہ کو منظور ہیں, اللہ سینٹرک رکھنے ہوں گے.
تو اب 8واں اصول کیا ہے کہ سولوشن اورینٹیڈ اپروچ، سیٹ ہیلدی باؤنڈریز. اچھا یہ جو ساری چیزیں نا یہ ہم ایک ایک کر کے اللہ کرے اللہ ہمارے وقت میں برکت دے تو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہیلدی باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں اور باؤنڈری آپ کیسے سیٹ کرتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے. لیکن اگین وہی بات کہ ہر بات آپ کی باؤنڈری نہیں ہے کہ ہسبینڈ خراٹے لیتے ہیں تو اب میری باؤنڈری ہے جناب کہ آپ کمرے میں انٹر نہیں ہو سکتے، یا رات کو میں پہلے سوؤں گی تو آپ سو سکتے ہیں. ہر بات ہماری باؤنڈری. آپ تولیہ نیچے گرا دیتے ہیں، آپ ٹوتھ برش کا ڈھکن بند نہیں کرتے تو باؤنڈری ہے، ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن کسی کچھ بڑی باتوں میں آپ کی باؤنڈریز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ویسے تو یہ ہے کہ حدود اللہ آپ کی باؤنڈریز ہونی چاہیے کہ یہاں پر دین پر عمل نہیں ہو رہا، یہ میری باؤنڈریز ہیں. یا میرا وقت جس کا مجھے اللہ کو جواب دینا ہے وہ میرا غیر ضروری چیزوں پہ حد سے زیادہ ضائع ہو رہا ہے جس کو میں قطعاً ہی عبادت نہیں سمجھ رہی، تو پھر وہ آپ کی باؤنڈری ہے جس پر بیٹھ کر آپ کو بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، کوئی اور چیز ہے جو مس یوز ہو رہی ہے اور اس کے مس یوز ہونے کی وجہ سے آپ کا وقت، آپ کا سکون تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اور آپ بہت اس پر کام کر رہی ہیں، سارے اصول دیکھ رہی ہیں، سوچ رہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب یہ واقعی وہ لمٹ آ گئی ہے کہ مجھے کچھ باؤنڈریز بنانی ہے. اور باؤنڈریز کا وہی طریقہ ہے کہ پہلے آپ بات کریں گی، بات کرنے کے بعد بھی بات میں کرنے کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہی جو بات ہے نا کہ آپ نے اپنی بات پہنچانی ہے، آپ دوسرے کو یہ پہنچا دیتے ہیں کہ یہ میری باؤنڈریز ہیں، میں یہاں تک ہوں، یہاں سے آگے آپ مجھ سے ایکسپیکٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب آپ کا اخلاق بالکل ایک کانسٹنٹ اس کی طرح رہتا ہے تو دوسرے ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں کرتے اس کو ہم نے انشاءاللہ ڈسکس کر لیا، آگے بھی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا اتفاق کی بات ہے، میں نے مثال میں بھی یہ لکھا ہوا ہے آپ خراٹے لیتے ہیں فلاں فلاں تو میرا یہ اصول ہے نہیں، لیکن کچھ بڑی باتوں پر کوئی اصول وضع ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بڑی فرض کریں آپ کسی بیوی کی یہ باؤنڈری ہو سکتی ہے کہ میں مجھ پہ ہاتھ آپ نہیں اٹھائیں گے، یہ میری باؤنڈریز ہیں. ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو جائے. اور پھر جو آپ باؤنڈری بنائے نا اس پہ خود بھی بہت اچھی طرح سوچنا ہے. یعنی ایک آپ مومن کی وقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ نے کہہ تو بہت دیا ہے. ہم بچوں کے ساتھ بھی کیا کرتے ہیں، بچے کو بڑا ہم ڈرا دیتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایسا ہوگا، لیکن پھر اس بات کو ہم پورا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ کی باؤنڈری سیٹ کب ہوگی کہ جب آپ کی پرسنالٹی کے اندر یہ بات ہو کہ جو آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے نا، آپ کی سراؤنڈنگز میں لوگوں کو پتا ہو کہ یہ وہ کرے، اس لیے ہم نے اس کو اس پوائنٹ تک نہیں لے کر جانا. اگر اس پوائنٹ تک لے کے گئے تو یہ جو کہتی ہے یہ وہ واقعی مین رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی باؤنڈریز ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے آپ کیا کر سکتے ہیں، مطلب کچھ ریلیشن شپس میں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی باؤنڈری کے ساتھ آپ صرف خاموشی ہیں، آپ کی خاموشی، آپ کچھ ٹائم کے لیے ناراض ہو گئی ہیں، ڈسٹینس پر ہیں، یا آپ جو کچھ خود کر سکتے ہیں. مطلب اب اس کو بھی ہم پڑھیں گے کہ باؤنڈری ہم سمجھتے ہیں ہم دوسرے سے ایکسپیکٹ کریں، باؤنڈریز وہ ہیں جو آپ ڈرا کرتے ہیں. جیسے ایک ایروپلین ہے نا، اس نے اب جو پائلٹ ہے نا وہ ایمرجنسی لینڈنگ کر رہا ہے تو اس وقت وہ پیسنجر سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کو کوئی برا تو نہیں لگ رہا کہ اس وقت سیٹ بیلٹ باندھ رہے ہیں، یا سوری آپ کو تھوڑی سی پریشانی فیل ہو رہی ہے. نہیں، اس وقت وہ جس طرح بھی لینڈ کروانا چاہے گا وہ کرے گا، چاہے پیسنجر رو رہے ہو چاہے اس کو گالیاں دے رہے ہو. ٹھیک ہے، تو باؤنڈریز وہ ہوتی ہیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہے. آپ ڈرائیور سیٹ پر ہوتے ہیں باؤنڈریز کے لیے، اور آپ بتا دیتے ہیں کہ بس یہ میری لمٹ تھی اور یہ اس سے آگے میری لمٹ نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور اصول نمبر 9 یہ ہے کہ اچھی صحبت تلاش کریں. جیسے خوشبو پھیلتی ہے ایسے ہی اچھا دوست، اچھی محفلیں، اچھی صحبتیں کام آتی ہیں. اس کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ اس کو تلاش کریں. میں نے تو خود اپنی زندگی میں یہ کوشش کی ہوتی ہے کہ میرے محاسب ساتھی ہوتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ بڑے کنسرن ہیں اور جینون ہیں، اور جس چیز میں میرے سے بہتر ہے تو میں ان سے اس فیلڈ کے مشورے لیتی ہوں. ریڈنگ مٹیریل ہے، پڑھنا ہے، اقامت دین کے کام ہے، چاہے پیرنٹنگ کے کام ہے، چاہے فیملی لائف کی کاؤنسلنگ کے کام ہے. میرے ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ٹیچرز ہیں، دوست بھی ہیں. کچھ چیزوں میں وہ مجھ سے سیکھتے ہیں، کچھ چیزوں میں ان سے سیکھتی ہوں. یعنی جس میں بھی میں کوئی خیر دیکھتی ہوں اور واقعتاً وہ محسوس کرتی ہوں تو میں بھی ان سے سیکھتی ہوں، ان سے انرجی لیتی ہوں. تو آپ کے پاس اچھی محفلیں، اچھے دوست، اچھی صحبتیں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ ایک تحقیق بھی ہے کہ a person is an average of 8 people in which he lives. یعنی اگر آپ نے آج اپنا جائزہ لینا ہے نا تو آپ دیکھیں کہ آپ کے ماحول میں وہ جو 8 لوگ ہیں نا، ایوریج، اس کی جو ایوریج نکلتی ہے کردار کی، وہی آپ ہیں. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم شاید اتنے ٹاکسک ماحول میں ہی ہوتے ہیں اور اس میں سے نکلنے کے لیے کچھ تھوڑا سا وقت بھی ہم نہیں نکال پاتے، تو وہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا وہ ہمیں سراؤنڈ کر جاتی ہے. تو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ فرض کریں کہ کوئی 2 تو آپ کے لیے بہت ضروری تھے وہ ٹاکسک پرسنس، لیکن آپ 6 تو چوز کر سکتی تھی. 3 ضروری تھے، آپ 5 تو اور چوز کر سکتی تھی نا. تو آپ جہاں کہیں اپنے ساتھ میں اراؤنڈ، میں نے تو یہاں تک بھی نوٹ کیا ہے، فرض کریں اگر آپ کا زیادہ وقت، آپ دیکھ لیں آپ کا زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے. آپ کا زیادہ وقت اگر کچن میں گزرتا ہے، یا آپ کا زیادہ وقت میڈس کے ساتھ گزرتا ہے یا کسی اور معاملے میں، تو ان کے کیریکٹر بھی آپ پہ آپ ان سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی گوسپس یا ان کی جو باتیں، یا وہ ایک میڈ ایسی ہے کہ فرض کریں کہ وہ آپ کو ہر ایک کے بارے میں نیگیٹو بتاتی ہے، تو آپ چاہے جتنے بھی اپنے آپ کو بڑا مست کلندر سمجھے، بڑا نیک سمجھے،
بہرحال آپ کے اندر وہ نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر آپ اپنی کمپنی کے بارے میں اس پہ تو فوری آپ کام کر سکتے ہیں. اس ٹاپک میں مجھے تو دیکھیے میرا بندی کے ساتھ میں بہت اچھے سے رہا ہے 3-4 سال ان کے اس پر بہت افیکٹ ہے بہت زیادہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ سے انہوں نے ہم سب اسٹوڈنٹس کو نا پازیٹیو لے کے چلے اور ہر معاملے میں انہوں نے ہمیں ماشاء اللہ. ہاں بالکل. تو آپ ضرور آپ لوگ اپنی دوستیاں کریں بنائیں. یہ جو یہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ جو کورسز ہوتے ہیں ان سب کا مقصد یہی ہوتا ہے. پھر اس میں ہم جو بریک بھی لازمی دیتے ہیں اور اس میں کچھ پیسے لے کے کھانے کو بھی دیتے ہیں. ان ساری چیزوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ باقی تو کچھ مین مقاصد کچھ ذیلی مقاصد تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچھی دوستیاں ہو جانا, اچھی کمپنیز مل جانا, آپس میں ایک جیسی اس میں آپ جب بڑھنا شروع کرتے ہیں دوستیاں ہوتی ہیں پھر مزہ آنے لگتا ہے اس میں. تو آپ دیکھیں یعنی میں ایسی بھی کچھ لوگوں کو جانتی ہوں کہ فرض کریں یعنی آپ دیکھیں سب سے مشکل ٹیسٹ یہ ہوتا ہے نا کہ نارسسٹ ہی آپ کا ہسبینڈ ہو. باقی تو چلیں رشتے ہیں نا ان سے گزارا چل رہا ہے, لیکن ہسبینڈ اتنے سخت اور صرف سخت نہیں مطلب صحیح ظلم کرنے کی حد تک. یعنی آپ فرض کریں کہ انہوں نے اگر ان کی والدہ کو بھی کوئی بیماری ہے تو یہ کہہ دینا کہ میں شام کو گھر آؤں تو یہ تمہاری ماں ادھر موجود نہ ہو, اس قسم کے بھی سخت. لیکن انہوں نے اپنی زندگی ایسی بھرپور جی ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اچھا 9 to 5 فرض کریں ان کے آفس کا ٹائم ہے یا اتنا, تو ان کی پوری ایک انجمن ہوتی تھی جو ہسبینڈ کی معروف میں اجازت تھی, لیکن ان کو پتا ہوتا تھا کہ جب میں آ گیا ہوں تو پھر کیا معاملات ہونے. تو وہ باقی کا انوائرمنٹ جتنا وہ کر سکتی تھی وہ کرتی تھی, اور وہ واقعتاً وہ کر کے دکھایا کہ انہوں نے اپنی ایموشنل شیلڈ بنا لی تھی کہ ان کو کچھ باتوں کا فرق پڑتا تھا اور کچھ باتوں سے پھر وہ اس کے بعد درگزر کر لیتی تھی, ہنسی میں اس بات کو ٹال دیتی تھی, اور انہوں نے وہ زندگی جی کے دکھائی ہے. تو ایسے مثالیں ہیں جب اگر آپ دیکھیں ہم ان پہ کوشش کرنا شروع کر دیں نا کہ جو کچھ چیزیں ہیں کچھ رشتے تو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے, وہ تو اللہ نے آپ کو دے دیے نا, اور کچھ گیدرنگز یا کچھ معاملات ہیں جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو بہتر کرنا شروع کریں, اپنی صحبتوں کو اچھا کرنا شروع کریں. جتنا ان کا اضافہ ہوگا نا اتنا یہ کہ آپ کی اپنی زندگی میں بھی بہتری آئے گی. بالکل خوشبو کی طرح ہی ہوتی ہیں اچھی محفلیں, اور وہ خوشبو جیسے پھیلتی ہے ایسے ہی محسوس بھی نہیں ہوتا اور آپ کے اندر بھی وہ اچھی صفات وہ پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے میم اگر جیسے ایک مثال ہے نا پانی کہ میں اگر بیٹا آپ بات کر لو کوئی اور دے دے گا. اگر جیسے کوئی لڑکی ہے اور اس کی اپنی ساس سے کوئی مسئلہ ہو گیا نا, کوئی بھی لڑائی یا کچھ بھی, اور اسی گھر کا جو بندہ ہے اسی گھر میں سے کوئی بندہ وہ اس لڑکی سے کہتا ہے کہ مطلب ان کے ساتھ ویسے ہی کرو جیسے یہ کرتے ہیں نا, مطلب کیونکہ اسی طرح ہی تم چل سکتی ہو, یا تو اس صورت میں کیا کرنا پھر چاہیے؟ اپنا دماغ استعمال کرے نا اس صورت مطلب میں اپنا دماغ نہیں دماغ استعمال کیے لیکن وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا نا, تو اس وہی سچویشن بات ہے میں نا کہ کچھ چیزوں میں نا حکمتیں بھی چاہیے ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے اب جو نصیحت کر رہا ہے وہ صحیح مطلب نصیحت بھی کر رہا ہاں ہے. کیونکہ جیسے جس گھر میں رہتے ہیں لوگ وہ اس گھر کے سارے ڈائنامکس کو سمجھتے ہوتے ہیں نا, اور وہ ان کو سارے گھر والوں کی عادت کا پتہ ہوتا ہے اور وہ سب کچھ. تو اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں کہ جیسے اس کا ہاں ایکسپیرینس تو زیادہ ہوتا ہے نا آپ کے اس سے. ہاں لیکن بس یہ دیکھ لیا کریں جیسے ابھی فرض کریں انہوں نے بڑی اچھی ایک مثال دی ہے کہ کوئی ساس بہو لیٹ سے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی پرابلم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ساس ناراض ہو گئی ہیں, اور اب ان کے گھر ہی کے باقی لوگ اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا رہی ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہے نا آپ کو لگتا ہے جیسے ابھی ایک اور اسٹوڈنٹ نے بھی کہا تھا نا کہ بعض لوگوں کو جب ہم اتنا درگزر کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ بس یہ تو بالکل ہی وہ ہے نا, اس کی تو نہ ایموشنز ہیں نہ اس کی کوئی ویلیو ہے, اور اس کو ہلکا جاننے لگ جاتے ہیں. اب آپ کو کوئی مشورہ بھی ساتھ ساتھ یہ دے رہا ہے کہ دیکھیں یہ اس کو ساتھ آپ اس معاملے کو جتنا آپ نرمی سے کریں گی نا یہ اور بگڑے گا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا اللہ آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں, اس کے بعد آپ کیونکہ ہر معاملہ اسلام بھی ظاہر ہے کہ بہت ہی شیڈز ہمیں دیتا ہے نا, ماشاءاللہ بہت خوبصورت دین ہے, تو ہر معاملہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ نیٹ پہ گوگل کریں گے اور آپ کو ایگزیکٹ 2+2 4 والا آنسر مل جائے گا نا, اے آئی سے بھی نہیں ملے گا ایسے معاملات میں. تو اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ استخارہ کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور اللہ سے اللہم ارنا الحق حقا, یہ جب بھی میں یہ والے معاملات پڑھاتی ہوں تو میں یہ دعا لازمی صبح میں بھی کر رہی ہوتی ہوں کہ اللہ مجھے حق کو حق دکھا اور مجھے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور مجھے باطل کو باطل دکھا اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور ان ساری دعاؤں کے ساتھ اگین میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیے باؤنڈریز بھی بنانی ہے نا, یا کنفرنٹ بھی کرنا ہے, یا تھوڑا سا آپ نے اپنا وہ بھی کرنا ہے کہ آپ کو کوئی ہلکا نہ سمجھے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے اگر آپ کو تھوڑا سا کوائٹ زون میں جانا ہے, تھوڑے سے آپ کو اپنے ایکسپریشن اسٹریٹ رکھنے ہیں, کچھ ایسا معاملہ کرنا ہے جو معروف کے مطابق ہے, تو تب بھی کیا اخلاق کا فلٹر آپ کے ہاتھ سے نہ جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک مسلمان کا یہ معاملہ اپنے بڑوں کے ساتھ جن سے ان کا رشتہ بھی بنتا ہے, ابھی ہم نے سارا وہ رشتہ سب دیکھ لیے تھے نا, اور آپ کے ہسبینڈ کے راستے سے وہ جنت بھی ہے آپ کی, تو پھر یہ کہ معاملہ آپ کا اخلاق والا ہونا چاہیے اور خیر خائی والا بھی ہونا چاہیے. اب اس کے ساتھ آپ جو کریں گے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ حکمت خود عطا کرے گا. تو باقی یہ کہ میم کچھ عرصے پہلے نا جب ہم ڈرامہ دیکھتے تھے, ڈرامہ کے اس کا نام تھا خاص,
किसी ने देखा तो उसके अंदर ना जो हस्बैंड होता है बहुत नार्सिसिस्टिक होता है, अपनी बीवी को तारीफ भी करेगा ना, उसके अंदर रिंग लाएगा तो रिंग लाएगा, तुम्हारे हाथ कितने मजबूत जैसे हैं, तो छोटी छोटी बात में ना मैंने उसकी तारीफ करते हुए ना उसको हर्ट कर रहा होता है। ऐसे मैंने जिंदगी में बहुत सारे लोग देखे वो ऐसे काम कर रहे होते हैं बगैर सोचे समझे कि आप अपने लफ्ज़ों से कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं किसी की पर्सनैलिटी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वही बात है कि फिर आप अपने बाकी के जो अपनी अच्छा देखिए, अब वही बात है, अगर हस्बैंड वाला मामला है ना, तो ये तो आपको पता है कि रेड फ्लैग्स हैं, रेड फ्लैग्स हैं, तो अल्लाह ताला आपको इजाज़त भी देता है कि आप फैसला करना चाहती हैं तो आप फैसला कर लें। लेकिन बहुत सी वजूहात की वजह से आप फैसला नहीं करती, उसके बाद आपने ये चूज़ कर लिया ना कि मैंने रहना इसी टेस्ट के साथ ही है, तो उसमें आपके लिए अजर भी है। लेकिन फिर सब्र ऐसा करें कि वो फिर सब्र जमील वाला हो ना, फिर वो वाला ना हो कि उसके बाद आप कुड़ रहे हैं, यानी आप फिर आप ना जो कोपिंग, यानी एक होता है ना, एक बीमारी है, फ़र्ज़ करें कहीं जहर फैल गया तो जहर निकाला जाएगा। अब आपको लगता है कि नहीं, जहर इतना फैल चुका है कि वो निकल तो नहीं सकता, तो फिर सिम्प्टोमेटिक इलाज होता है ना, फिर इसकी वजह से बुखार हो रहा है तो बुखार की दवाई, इसकी वजह से पाँव में दर्द हो रहा है तो उसकी दवाई, इसकी वजह से पेट ख़राब हो रहा है तो उसकी दवाई, इसको कहते हैं सिम्प्टोमेटिक इलाज है। अब आपको लगता है कि एक नार्सिसिस्ट है, उसके साथ रहना ही रहना है, वो ज़रूरी भी है, अब मैं इसके साथ रहते हुए अपनी मेंटल हेल्थ पे और अपनी फिजिकल हेल्थ पे कैसे काम कर सकती हूँ, उस काम पे आपने काम करना है, ठीक है। तो वही बात है कि अगर एक फर्द नार्सिसिस्ट है तो बाकी 7 लोग आप बहुत अच्छे अपनी ज़िंदगी में ऐड करिए, ठीक है। तो ताकि कम से कम आपकी ज़िंदगी का कुछ, कोई बात नहीं वो आपके हाथों को मर्दों वाला कह रहे हैं, तो बाकी कुछ होंगे जो आपके हाथों की तारीफ भी कर लेंगे, या हो सकता है आप में कोई और स्किल हो जिसको कोई और पहचान लेगा। ये वही थोड़ी पर्सनल बात है, अभी जिस समय अपने ससुराल वीक में ना मैं 2 दिन अपने ससुराल मुझे आप लोग गुनहगार कर दो बस। मैं बुराई नहीं दे रही, आपको बच्चा से सिर्फ पूछ रही कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब मेरे ससुर मुझे कहते हैं तुम बहुत काली हो ना, तो तुम्हें बेटा मेकअप की बहुत ज़रूरत है। तो हम हंस से बस। तो शायद उनकी नज़र कमज़ोर हो ना। अच्छा देखिए, अब वो जो है ना, अब देखिए, अब वो एक है, मुझे किसी ने ना ससुराली, अभी बिल्कुल इस्लाम से हटकर मैं एक मशवरा आपको दे रही हूँ, मुझे किसी ने कहा था कि ससुराल में जब आपकी बहुत ज़्यादा बुराई हो तो समझे आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। अब ये इस्लाम से बिल्कुल हट कर मैं आपको एक मशवरा दे रही हूँ, इट्स नॉट दैट कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन मुझे तो अब वो अब वही बात है ना, अपने आप से पॉजिटिव टॉक्स करनी है ना, तो फिर कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है वो जानबूझ के आपको कोई ऐसी बात कहते हैं कि आप देखिए ऐसे टेस्ट हमेशा होंगे। आगे ये है कि आप कैसे बिहेव करती है, ये इम्पोर्टेंट है। मैं बस चुप कर रही, मैंने चुप करें, वाइप आउट भी कर दें बंदा से, ठीक तो अब ये भी कह सकती थी कि आप अच्छा सा मेकअप ला। हाँ, अगला जो उसूल है ना वो है ये। मैं डेफिनेटली से क्योंकि उन्होंने मन मुझे अकेले नहीं कि बहुत ढेर सारे लोगों के सामने बैठ के मुझे तो मैं कैसे कहूँगी सही सही। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल भी वो स्ट्रेट फेस रखें ना, तो आहिस्ता आहिस्ता। और फिर दूसरा यही बात कि आपको वो देखिए, कुछ लोग हैं ना, मतलब कोई जनरली भी कुछ लोग हैं, वो इसलिए भी कहते हैं कि वो चाह रहे होते हैं कि अगला कोई रिएक्ट करे ना, उनको मज़ा आता है, उनको सुकून मिलता है, तो उनके लिए सबसे अच्छी सज़ा यही होती है ना कि आप रिएक्ट ना करें, सबसे अच्छी होती है। एक दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा आप नहीं करेंगे तो अगला भी भूल जाएगा ना वो काम करना। और मुझे जो सबसे बात उनकी अजीब लगती है, वो हर दफ़ा मेरे कपड़ों पर फिजिकल पेज पे लाजमी कमेंट करते हैं, उनको क्या ज़रूरत है। तो मैंने अभी एक उसूल दीन से हटके बता तो दिया है, तो उसको याद रखें, उसको बिल्कुल अपने पल्लू से बांध लेके कुछ, अगर फ़र्ज़ करें, इसको हम ससुराल नहीं कहते क्योंकि ये गलत बात भी है ना, अच्छे ससुराल भी होते हैं और हर कोई बदनीयत नहीं होता। फ़र्ज़ करें कि आप ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं जहाँ लोग आपको अंडरमाइन करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स कहते हैं, तो आप इस बात को यकीन दिला लें कि जितना कह रहे हो मैं उतनी तोप लग रही हूँ ठीक है। तो फिर तो आप ज़रूर नज़र की बला जो है ना उतार के शीशे में देख के, और जितनी दफ़ा कोई आपको बुरा कहे आप उतना खूबसूरत अपने आप को देखा करें कि बस आज तो मैंने कोई बिजली गिरा दी है इसलिए हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये तो सोच है ना। अब ये क्या रिकॉर्डिंग्स होंगी या अल्लाह। रिकॉर्डिंग ही बंद ही कर दें, ठीक है। यही उसूल है इसका कि जब आपने अपना जो घर है वो अपने दिल में बनाया होगा ना, तो किसी के काले कहने से आप काली नहीं होंगी, ठीक है। जब आपको खुद यकीन होगा कि मैं क्या हूँ, ठीक है, तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपको देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग झूठा कहते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग दीवाना कहते थे, जिनको पहले सादिक और अमीन का लक़ब मिल चुका हो, उनके किरदार तक पे बातें, उनकी सबसे फेवरेट वाइफ के किरदार पर बातें, कितनी कितनी तकालीफ उनको पहुँचाई गई ना, उनको क्या क्या ताने और किस 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 तरह उनको रिडिक्यूल किया गया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामला होता था आगे से, क्योंकि उन्हें खुद पता था वो क्या है, ठीक है। तो आपको जितना खुद अपने ऊपर यकीन होगा ना, और आपने अपनी मोहब्बत का, आप समझ लें कि अपना जो एक घरौंदा है ना वो अपने दिल में बनाया हुआ होगा, तो फिर उसका फ़ायदा ये है कि उसका कंट्रोल भी आपके पास होगा। अभी हमारा मसला ये होता है कि हम दूसरों की वैलिडेशन पे जी रहे होते हैं, दूसरे हमें फ़ौरन से तोड़ भी सकते हैं, मरोड़ भी सकते हैं, रबिश करके हमें डस्टबिन में भी फेंक सकते हैं,
دوسروں کا جو دل کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ میک یور ہوم ان یور اون ہارٹ. میم ایک خود سے محبت کرنا سیکھیں. ایک چیز میں ایڈ کروں گی, ہماری فیملی میں نا ایک بچی تھی, تو اس کو نا اس کا رنگ, کیونکہ باقی فیملی مطلب ان کا رنگ گورا تھا اور اس کا نا مطلب سامنا سا رنگ ہے نا, تو اس کو اتنا زیادہ اس کے کزن, وہ کیونکہ یہ واقعی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو اس کے کزنز اور بڑے اور وہ سب اس کو کالی کالی کہتے تھے نا, مطلب کہتے ہی کالی تھے, اور بڑے بھی ایسے ہی نا. تو وہ نا اتنی زیادہ اپنے چھوٹوں کو تو وہ خوب مارتی تھی, لیکن زیادہ بڑوں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی. تو ایک دفعہ جب وہ ادھر کہیں سائیکہ باجی سے اس کی ملاقات ہوئی نا, تو اس نے مطلب ان کو بتایا نا کہ ایسے یہ سب مجھے ایسے کہتے ہیں نا. تو انہوں نے اس کو کہا کہ آپ اس بات پہ کیوں چڑھتی ہیں, آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ سفید بھی رنگ ہے اور کالا بھی رنگ ہے. مطلب اگر بندہ خود اس بات پہ کلیئر ہو نا کہ کالا بھی رنگ ہی ہوتا ہے اور سفید بھی رنگ ہے, تو پھر نا وہ اس کے بعد نا مطلب اب وہ بالکل اس چیز کو ایسے سمجھتی ہے کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں, حالانکہ وہ چھوٹی سی بچی ہے. تو یہ چیزیں نا خود بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے آپ کو کالا بھی کہہ دیا ہے, بالکل, ایک تو تو یہاں مطلب کالا بھی تو رنگ ہی ہے, اس میں کیا ہے. یہاں تو ہم ابھی تو وہ سینیریو ڈسکس کر رہے تھے نا کہ جہاں وہ حقیقت ہے ہی نہیں تھی بالکل بھی. لیکن اگر فرض کریں کوئی ایسا ہے بھی, یعنی آپ کا قد چھوٹا ہے فرض کریں, ٹھیک ہے, کوئی اور اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشیں ہیں نا, ہر چیز میں تو آپ پرفیکٹ نہیں ہے, کوئی اور معاملہ ہے. اب آپ کا مذاق اڑتا ہے, یا ایون یہاں تک ہوتا ہے فیملیز میں, آپ کسی اور فیملی سے ہیں اور آپ کی زیادہ تر جو میجورٹی جس فیملی میں, فرض کریں آپ پٹھانوں میں چلی گئی ہیں اور آپ خود آ رہی تھی, آپ پٹھانوں میں چلی گئی ہیں, یا آ رہے تھے پٹھان, اس طرح کچھ بھی اپوزٹ ہو گیا ہے, تو سارے کے سارے بیٹھے ہوں گے تو وہ فرض کریں کہ آپ کی کاسٹ کا مذاق اڑانے شروع ہو گئے ہیں, یا آپ کے قد کا مذاق اڑ رہا ہے, یا کچھ اور اڑ رہا ہے. تو آپ وہی بات ہے, جب تک آپ اپنے آپ کو نا ایکنالج کریں, جیسا بھی اللہ تعالیٰ نے, یہ جو شکر گزاری ہے نا, کہ اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھیں. جب آپ کو خود اپنے آپ سے محبت ہوگی نا, اور اپنی شخصیت سے محبت ہوگی, آپ دیکھیں حضرت بلال کا کیا مقام تھا, وہ ان کے کردار کی وجہ سے تھا نا, اب تک ان کا مقام ہے. کیسے ہم لوگ ان کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں نا. تو دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیں, نیلسن مینڈیلا کو دیکھ لیں, تو وہ آپ کا کردار, آپ کا کام, آپ کی شخصیت وہ اوپر آتی ہے. بلکہ ایسے لوگوں کی تو زیادہ آتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ یہی تو, یہ جو حسن اور یہ ساری چیزیں, یہی آزمائش بن جاتی ہے. کتنے لوگوں کو گوا دیتی ہے نا, وہ اپنے مقصد سے مطلب غلط راستوں پر چلے جاتے ہیں, اس کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے. اور جن کو جتنے سخت ٹیسٹ دیے ہوتے ہیں, اسی وجہ سے وہ زیادہ پالش ہوتے ہیں. تو یہ کہ بس آپ جیسے بھی ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی رکھا ہے, کسی میں ہو سکتا ہے بولنے کا کچھ پرابلم ہوگا, کسی اور کو کوئی اور پرابلم ہے, کوئی ہیلتھ کے ایشوز ہیں, خود سے محبت کرنا سیکھیں. جب آپ کو خود خوش رہنا سیکھیں, خود کو وقت دیں, خود کے لیے وقت نکالیں, اور مستغنی ہو جائیں. یہ ہے تو کہنے کو بہت چھوٹی سی بات, لیکن یہ اگر ہمارے اندر فیلنگ آ جائے نا, مستغنی ہو جائیں. یہ ہمارے استاد بھی ہمیں کہا کرتے تھے کہ یہ دین میں اخلاص حاصل کرنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے, کہ کسی کی تعریف آپ کو بہت زیادہ خوش نہ کرے, اور کسی کی برائی آپ کو بہت زیادہ اداس نہ کرے, تب آپ مستغنی ہیں, تب آپ کے اندر اخلاص ہے. یعنی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا, وہ تو انہوں نے تو دین کے پرسپیکٹو میں سمجھایا تھا نا, لیکن اوور آل بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ مستغنی ہو جانا. مطلب اب ٹھیک ہے, ایک وقتی طور پر خوشی یا وقتی طور پر تھوڑا سا اداس ہو جانا اتنا نیچرل ہے. یہ ہم انسان ہیں, بہرحال دکھ تو ہوتا ہے, دکھ تو پہنچتے ہیں, لیکن اس کو بس اس کے بعد وائپ آؤٹ کر دیا. بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کو دکھ ہوا اور آپ نے جھٹک دیا, تو آپ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ مستغنی ہیں, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, اور بھی بہت سے آپ دیکھیں معاملات ہو سکتے ہیں آپ سے کھانا ویسا نہیں بنتا جیسے باقیوں سے بنتا ہے, ہو سکتا ہے کام میں کوئی کمی رہ جاتی ہے جیسی باقی کر پاتے ہیں, کوئی اور بات ہے. تو آپ کیا ہے کہ آپ دوسروں کی ویلیڈیشنز پر جینا چھوڑ دیں, کہ آج دوسرے نے میری تعریف کی ہے تو مجھے فرق پڑے گا, یا دوسرے نے مجھے ایک دم سے بالکل زیرو کر دیا ہے تو میں بہت اداس ہوں, ہے نا. ہم خواتین کو بہت زیادہ اس سے فرق پڑ رہے ہوتے ہیں. تو بس یہ کہ اس کی کوشش کریں کہ اپنے آپ سے محبت کریں, خود پر کام کریں, اچھی صحبتوں کو اپنائیں, جو آپ سے پیار کرتے ہیں, جو آپ کے ساتھ جینون ہیں, جو آپ کی تعریف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کو تعریف کی جس حد تک الاؤ ہے نا, وہ والی تعریف کرتے ہیں کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی موجودگی کا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فیل کرتے ہیں. تو آپ اپنی ویسی کمپنیز بنائیں اور خود پر کام کریں. جتنی آپ کو خود سے محبت ہوگی نا, اتنا یہ ہے کہ پھر آپ کو یہ والی جو باتیں ہیں, جو لوگوں کی باتیں ہیں, وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ اصول نمبر 10 تھا. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی اسما. میم میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ سسرال میں نئے اصول دیے جاتے ہیں, نئی باتیں جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ وہ چونکہ ایسے کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں چونکہ ایسے ہوتا ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے. تو میں اب بچے بڑے ہو گئے ہیں, تو میں جہاں تک مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے بچوں کی جو بڑے گولز ہوتے ہیں نا, جیسے ان کی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں, ان کی تعلیم ہوتی ہے, اس پہ آپ اپنی بچوں کی صلاحیت اور اس کے مطابق فیصلے کریں. آپ
दूसरों की न सुने। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे घर में आज क्या पकेगा, आप ससुर या नंद या उनका कुछ और दिल है या वो कुछ और करना चाह रहे हैं तो पका दें, कोई मसला नहीं। छोटी छोटी बातों पे अड़ के यानी कि रुकना, बार बार उस चीज को भी ना का मसला नहीं बनाए। छोटी बातों को बेशक आप कभी उनकी माने कभी अपनी करें, लेकिन बड़ी बातों में मैंने देखा है कि एजुकेशन के जो मामला होते हैं उसमें भी मतलब ये रंग वगैरह किसी ऊपर भी ना मतलब कोशिश लोग करते हैं कि बच्चों को बहू को उस चीज में भी जो है वो डिक्टेट कर लेंगे, बच्चों को तो कहाँ तालीम दिलानी है, कैसा होना चाहिए ये। तो मैंने ये नोट किया कि तालीम के सिलसिले में या बड़े फैसलों में ना आप बच्चों की अपनी कैपेबिलिटी, बच्चों की कैपेबिलिटी को जरूर देखें, उसमें आप जरूरी नहीं है कि उनको माने, उनको फॉलो करें। छोटी की बातों में हाँ कि रूटीन क्या करती होगी ये वो इस तरह ठीक है, सही, उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज आप कर ले, लेकिन बड़े जो काम होते हैं ना, जैसे उनकी एजुकेशन के मामला होते हैं, फिर उनकी आगे जिंदगी के फैसले होते हैं, उसमें फिर आप उनकी मानने की आपको जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप खुद जानते हैं बच्चों की कैपेबिलिटी क्या है। और ये दुरुस्त फैसला होता है, क्योंकि माँ और बाप जब एक पेज पे होते हैं और बच्चे की तालीम का वो फैसला सही कर सकते हैं, बच्चों के बड़े बड़े मामला का फैसला माँ बाप सही कर सकते हैं। दादा या इस तरह बैठे मैं समराइज कर दूं आपकी बात को, मुझे बड़ी अच्छी आपकी बात लगी। और ये ना सेटिंग जो हमने अभी बाउंड्रीज की बात की थी ना, उसमें भी ये बात समझ में आती है सही कि देखें वी चूज योर बैटल्स और सेट बाउंड्रीज, और फिर उसके बाद ये वाला उसूल भी। तो इन सारे उसूल में जो उन्होंने एग्जांपल भी दिया ना कि ठीक है आप हर बात को अपनी जंग ना बनाएं, और हर बात पर आपको जहाँ लगता है कि ठीक है आप बाकियों की सुन सकते हैं, जिससे घर में अमन की फ़िज़ा होगी, तो उससे ये कि एक आपकी रेपो बिल्ट हो जाती है घर में। फिर जब बड़े फैसले आते हैं कि जहाँ वाकई मुतासिर कुन बात होती है, क्योंकि बाज़-औक़ात ये होता है कि फिर आप देखेंगे उन बड़े फैसलों के लिए हमारी सुनवाई नहीं हो पाती, क्योंकि छोटी छोटी बातों में हमने जंग के मुहाज खड़े किए होते हैं। ठीक है, तो अब फ़र्ज़ करें कि छोटी छोटी बातें हैं, आज पकेगा क्या, आज बाकी के सारे मामलात हैं, वो आप सबकी सुने, और कोर्स में एडमिशन है और बाकी के जो बड़े बड़े मामलात हैं उसमें फिर आप अपनी मनवा लें। ठीक है तो उसूल नंबर 11 ये है कि अपनी जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी सेहत पर काम करें। ग्रो इंटेलेक्चुअली, ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज़, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। ठीक है, तो आप खुद जितना खुद के ऊपर काम करेंगे, इंटेलेक्चुअली अपनी ग्रोथ पर काम करेंगे, तो आप वैसे भी ये कि अपने जो सिंस ऑपोजिट है यानी अपने जो निस्फ बेटर हैं, हस्बैंड हैं, उनके लिए आप ज़्यादा अपीलिंग होंगे। आप जितना अपने ऊपर फिज़िकली काम कर रही हैं, मेंटली काम कर रही हैं, इंटेलेक्चुअली काम कर रही हैं, तो आपके अंदर आपकी शख्सियत की नई नई जो चीज़ें हैं ना वो सामने निकल कर आएंगी, आप पॉलिश होंगी। और फिर दूसरा ये कि जब आपका खुद मकसद बड़ा होगा ना, जो आप ग्रेट माइंड की तरफ आएंगे, तो फिर आपको आइडियाज़, दुनिया को कैसे तब्दील किया जा सकता है, खैर के काम कैसे किए जा सकते हैं, बाकी के मसाइल जब आपके सामने होंगे ना, तो ये छोटे छोटे मसले खुद ही वाइप आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखें ना कि जब ये जंग का मसला हुआ था तो कैसे हम सब एक हो गए थे ना, तब ये जो सारे जो मसाइल थे ये छोटे लगने लग गए थे ना। फिर जब अब अमन का मामला आया तो फिर दोबारा हम वापस उन्हीं बातों में और उन्हीं बैटल्स में आ जाते हैं। तो जब आप बड़े मसाइल को लेंगे ना, उम्मत के मसले क्या हैं, इस दुनिया में हो क्या क्या रहा है, कितने जो एक्चुअल लोग हैं जो कि वाकई एक्चुअली मसाइल का शिकार हैं, तो फिर आपको लगेगा ठीक है लेट गो, ये सारी बातें तो छोटी हैं। जब लड़ाई का पीक हो ना, तो मैं ये देखती हूँ आप ये अच्छी सी बात करें तो अगले का फिर गुस्सा हो जाता है ना, बात पढ़ने में तो अच्छी बात है, मतलब ये नहीं हुआ, ये तो मैंने छोटी छोटी बात औरतों वाली होती है, आप बड़े मसलों में सुलझा दिया करें, आप ये देखा करें। अच्छा, ये इसी से मुझे याद आया कि अब वो जिनका मैं आपको मिसाल दी थी ना कि जो शदीद नार्सिसिस्ट हस्बैंड के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और ऐसी मिसाली गुजारी, उनका भी हुआ कि एक दफ़ा किसी बात पे ना उन्होंने पता नहीं अपनी वाइफ को ना लानत भेजी, तो अब उसके 2 मिनट की बाद भी उन्होंने कहा चाय ला दो, तो उन्होंने कहा बस लानत ज़रा नीचे हो जाए फिर चाय लाती मतलब, और वो गोन उसके बाद हंस रही है वो भी, और फिर उनके हस्बैंड भी हंसने शुरू हो गए। और इसी तरह कहती है कि एक दफ़ा वही छोटी छोटी बात में नार्सिसिस्ट को गुस्सा आ जाया करता है, तो चाय का कप फेंक दिया, तो कहती है मैंने कहा कप फेंक दिया तो पिर्च भी जाया होगी, मैंने पिर्च फेंक दी मतलब उन्होंने अपने हीलिंग, उन्होंने शायद इस तरह की मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन उन्होंने, वो बाअमल लोग थे। वही जैसे हमारी एक उस्ताद है वो कहा करती थी, बेटा हम कुरान पढ़ लेते थे तो हमें सारे कोर्सेज आ जाते थे, बस कुरान पढ़ लिया ना, हमें पेरेंटिंग आ गई, फैमिली लाइफ आ गया, सब आ गया। लेकिन आजकल के मसाइल हो रहे हैं तो आप लोगों को सीखने पड़ते हैं ना बहरहाल। तो उनको ये था कि वो बाअमल लोग थे ना, उन्होंने अपने हीलिंग मैकेनिज्म खुद डेवलप किए हुए थे, और घर के 2 दरवाजे फ़र्ज़ करें अगर हों, तो एक दरवाजे से जब उनके हस्बैंड आते थे तो दूसरे दरवाजे से जो बाकी रिश्तेदार है जो उन्हें पता होता था, इवन उनकी अपनी हस्बैंड की बहन तक भी उन्हें पता होता था कि अब वो इस वक्त ऑफिस का आए हैं, उनको इस वक्त अपना वॉशरूम बिल्कुल रेडी चाहिए, उनको इस वक्त अपने रूम में कोई फलाम फर्द नहीं चाहिए, तो दूसरे दरवाजे से अल्लाह हाफिज़। तो वो उन्होंने लेकिन अपना हीलिंग मैकेनिज्म निकाला हुआ था ना, तो ना वो कोई डिप्रेशन का शिकार हुई, बहुत एक्टिविस्ट रही, बहुत खैर के काम उन्होंने किए।
تو ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں کہ آپ جب بڑے آئیڈیاز پر کام کرتے ہیں، وہ کبھی دستکاری سینٹر انہوں نے کھولا ہوتا تھا، کبھی انہوں نے کوئی مشن پہ نکلی ہوئی ہوتی تھی، اور کبھی کیا کام کر رہی ہوتی تھی. اور جو ایوریج مائنڈ ہے وہ ایونٹس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. یہ پھر بھی یہ نہیں آپ سمجھ لیں کہ سب سے چھوٹے مائنڈ سے بہتر ہیں. اور یہ وہ ہیں کہ جو فرض کریں اب کچھ ہو گیا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہوا، اس طرح یا پھر یہ کہ اس کا ہال کیسے ڈیکوریٹ تھا، فلاں چیز کیسے تھی. اور جو بالکل چھوٹے مائنڈ ہے نا وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ہم اس سے ذرا اوپر آ جائیں. اور جمود کبھی بھی اچھا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ سیکھتی رہے. مطلب جتنا بھی آپ اپنے اوپر کام کریں گی نا، تو اب تو سائنس بھی بتاتی ہے اور ہمیں خود بھی بتایا کہ نیورونس جب ڈیولپ ہوتے ہیں وہ ہماری برین کی ہیلتھ کے لیے، ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے کتنے اچھے ہیں. اور پھر ہمارا آخری اصول ہے کہ اخلاق کو ہتھیار بنائیں. ٹھیک ہے، وہ جو ایک یہ شعر ہے نا، جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے، یعنی رام سے مراد یہ کہ جہاں کسی کو آپ نے سیٹ کرنا ہے اپنی میٹھی زبان سے، نہیں لگتی اس میں کچھ محنت زیادہ. تو بعض اوقات وہی جو ہیٹ آف دا مومنٹ میں مسائل ہیں، بس آپ اپنا یہ اصول رکھ لیں کہ کسی کو کبھی میرے سے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان اس کے شر سے محفوظ ہے. تو کسی کو میرے سے، میرا کوئی جملہ ایسا نہ ہو کہ جو اس کے اندر بس ایسے تیر کی طرح چبھ گیا ہے، یا میری کوئی حرکت ایسی نہ ہو کہ جس نے اس کے بالکل دل کو یا اس کے باقی معاملات کو توڑ کر رکھ دیا ہے. تو آپ اپنے اخلاق پر کام کریں، غیبت پر، چغلی پر، تانوں پر، باقی معاملات پر. تو یہ کہ پھر باقی کی دنیا جو بھی کر رہی ہے آپ کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کہ جب بدترین معاملات بھی ہوں گے تو آپ کا اخلاق جو ہے نا وہ آپ کا پیک پر ہو. اس پر کام کریں گی تو انشاءاللہ یہ کہ کم از کم آپ کا اپنا دل سیٹسفائی رہے گا. لازمی نہیں ہے کہ دنیا والوں سے آپ کو پذیرائی ملے گی، لیکن آپ کو خود ایک تسلی ہوگی، خود ایک سکون ہوگا. اور آپ کی شخصیت میں وقت اللہ رب العزت آپ کو دے گا، وقت کے ساتھ ساتھ دے گا. جتنی کنسسٹنسی آئے گی اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو وقت دینا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ 12 اصول تھے.